نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دوسرا پارہ. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یقین جانو وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی کہ آپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر کیا ہوا قبلہ وہی آپ کا قبلہ قرار پائے. اور ویسے بھی آپ کی آخری نبی ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. اگرچہ آپ اس کے منتظر تھے لیکن ایک خاص وقت پر ہی آپ کا یہ انتظار ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی مکہ سے مدینہ آئی. مکہ والے قدرتی طور پر خانہ کعبہ سے محبت رکھتے تھے. مدینہ میں آ کر جب انہیں اپنا رخ بدلنا پڑا بیت المقدس کی طرف تو یہ چیز جذباتی طور پر ان کے لیے مشکل تھی، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے بہت خوشی کے ساتھ انہوں نے اس حکم کو قبول کر لیا. پھر اس کے بعد جب 16-17 مہینے اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یکایک پھر حکم آیا کہ اب اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا لو. یہ حکم نماز کے اندر آیا تھا. انہوں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، کوئی قیل و قال نہیں کی، کوئی حجت بازی نہیں کی. نمازوں کی حالت میں ہی اپنا رخ شمال سے جنوب کی طرف کر لیا. مدینہ سے بیت المقدس شمال کی طرف تھا اور خانہ کعبہ جنوب کی طرف تھا، ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن میں. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ نماز کی حالت میں کمپلیٹلی ڈائریکشن چینج کرنا مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کی ایک عملی مثال تھی کہ یا رب تو جس وقت جس طرف جانے کو ہمیں کہے، جس چیز کا مطالبہ کرے، تیرے دین کی خاطر جو بھی رخ اختیار کرنا پڑے ہم اس کے لیے تیار ہیں. خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا عبادت کا مقصد نہیں، یہ مظاہر عبادت میں سے ہے. ایک ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے ہے، انسانوں کو آزمانے کے لیے ہے کہ کون ہے جو اس ڈسپلن کی پابندی کرے گا. کیونکہ آگے آپ دیکھیں گے بار بار کہا جائے گا کہ جہاں کہیں تم ہو اس کی طرف منہ کر لو. یہ ایک پوری امت کو ایک ڈائریکشن اور ایک اتحاد کی طرف دعوت دینے کی بات ہے.
اور دوسری طرف یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ بار بار کی تبدیلی دراصل یہ دیکھنے کے لیے تھی کہ کون اللہ کی بات مانتا ہے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک روٹین کے عادی ہو جاتے ہیں، ایک چیز کے اوپر پختہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کا حکم آ بھی جائے تو ہم اس حکم کو چھوڑنا نہیں چاہتے. جن عادات، جن رسم و رواج، جن خیالات کے ہم بچپن سے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، بڑے ہو کر یکا یک جب ہم قرآن میں یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بات پڑھتے ہیں تو ہم اس کو اتنی جلدی قبول نہیں کرتے، چھوڑنا نہیں چاہتے. لیکن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام نے عملی مثال دکھائی کہ خواہ ہم 17 ماہ ایک حصے کی طرح منہ کرتے رہے، خواہ ہم مکہ میں اتنے سال اس کعبہ کو فالو کرتے رہے، لیکن جب اللہ نے حکم دیا تو ہم نے فوراً اپنا رخ موڑ لیا، کیونکہ اصل چیز اس کی اطاعت ہے، اس کی تابعداری ہے. جگہیں اہم نہیں ہوا کرتی، اصل اہمیت اللہ کے نام کی ہے. انسان اہم نہیں ہوا کرتے، اصل اہمیت اور بڑائی اللہ کی ذات کی ہے. حق بات کوئی بھی کہے، کہیں سے بھی آئے، کسی زمین میں بھی کرنی پڑے، یعنی قبلے کے لیے حکم کیا ہے؟ کہیں پر بھی ہو رخ ادھر کرو، گویا کسی زمین پر بھی ہو تمہاری عبادت کا مرکز تمہارا رب کریم ہے. قبلے کی طرف منہ کرنا دراصل ہم کو یہ سکھاتا ہے ہم ہر زمین پر اللہ کے بندے ہیں، خواہ ہم مشرق میں ہو یا مغرب میں، پاکستان میں ہو یا امریکہ میں، ہم کسی بھی زمین پر ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم اپنے شعار کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اللہ کی عبادت نہیں چھوڑیں گے. عموماً ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جس ملک میں ہو ویسے ہی بن جاؤ، وہی کلچر اپنا لو، وہی طور طریقے اختیار کر لو. اگر وہ حرام کھا رہے ہیں تو تم بھی کھا لو، اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو تم بھی کر لو. کیا کیا جائے، مجبوری ہے. اب یہ دوسرا ملک جو ہے، نہیں، ہر ملک میں قبلے کی ڈائریکشن کو فالو کرنا ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ خواہ ہم کہیں پر بھی ہوں، ہم سب سے بڑھ کر اللہ کے بندے ہیں، ہم سب سے زیادہ اس کے وفادار ہیں. ہمارے جذبات، ہماری عقل، ہمارا سب کچھ ہمارے رب کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی تابعدار ہے. میری خیر خواہی بھی اسی میں ہے کہ میں اپنے رب کی تابعدار ہو جاؤں. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے نادان لوگ، یعنی ان لوگوں کو احمق بے وقوف کہا جا رہا ہے جو اللہ کے حکم کو سن لینے کے بعد بھی اپنی مرضی کرنا چاہتے تھے کہ نہیں، ہم کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف کیوں منہ کریں، ایک ہی چیز کیوں نہیں کہہ دی جاتی، یہ تبدیلی کیوں ہو رہی ہے. نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا، پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، ہر جگہ خدا کی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ایسی تبدیلیوں سے بدک جاتے ہیں، دین ہی چھوڑ جاتے ہیں، لیکن جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے وہ ہر آزمائش میں پورا اترتا ہے. اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا، یعنی بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا کہ یہ امت وسط، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز ہے. جیسا کہ پیچھے کل آپ پہلے سپارے میں پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے دنیا کا امام بنایا تھا، انہیں اپنے دین کے میسج کو عام کرنے کے لیے چنا تھا، لیکن انہوں نے پے در پے اللہ کی نافرمانی کی، تو ان سے یہ امامت لے لی گئی اور اسے امت مسلمہ کے حوالے کیا گیا کہ آج کے بعد رہتی دنیا تک امت مسلمہ تمام انسانوں کے سامنے حق کا پیغام رکھے گی. اس لیے اس کا قبلہ بھی اس قبلے سے مختلف ہوگا، حالانکہ وہ بھی ایک عمارت ہے اور یہ بھی ایک عمارت ہے. عمارت تو مقصود نہیں، اصل تو اللہ کا حکم ہے. وہ کہے تو ادھر منہ کر لو تو انسان فوراً کر لے، اور وہ کہے دوسری عمارت تو دوسری عمارت کو اختیار کر لے. اور پھر فرمایا یہ اس لیے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو، دنیا کے لوگوں کو حق کی بات بتاؤ اور رسول تم پر گواہ ہوں، یعنی آخری نبی، آخری امت، امت وسط جس کے پاس یہ محفوظ ترین کتاب ہوگی. یہ قبلہ تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم تمام دنیا کے لیے رہنما ہو جاؤ. اور اگر آپ گلوب کے اوپر خانہ کعبہ کی جگہ دیکھیں، لوکیشن دیکھیں، تو وہ بالکل دنیا کا سینٹر بنتا ہے اور ہر طرف سے ایکولی دنیا کور ہوتی ہے.
تو فرمایا کہ یہ دنیا میں امت مسلمہ کی مرکزیت اور اہمیت کو جتانے کے لیے اس قبلے کو اللہ کا گھر قرار دیا گیا. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا، یعنی بیت المقدس کو، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. کہ مکہ سے آنے کے بعد ہجرت تو کر لی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کون مانتا ہے اور کون الٹا پھرا جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. کیونکہ بعض لوگ کہتے تھے ان نمازوں کا کیا ہوا جو اس قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی گئیں، وہ تو ضائع ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ضائع نہیں ہوئی. یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، گویا ایمان اور نماز کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. لو، ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر لو. اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ قبلے کو بدلنے کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے. مگر اس کے باوجود یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں. یعنی بہت سے لوگوں کو قبلے کی تبدیلی کی حکمت اور وجہ سمجھ آ گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے بات نہ مانی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. تم اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ ایک اصول کی بات ہے. اب آپ کو خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کرنا ہے. ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے قبلے کو اپنا قبلہ نہیں بنانا، تاکہ امت دوسری امتوں سے بالکل الگ ممتاز ہو جائے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. یہ قطعی ایک امر حق ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا اس کے بارے میں تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو. ہر ایک کے لیے ایک ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. یعنی قبلے کو مقرر کرنے کے بعد پھر کیا سکھایا جا رہا ہے کہ نیکی میں جلدی کرو، نیکی کے کام کے لیے بھاگ دوڑ کرو. تمہاری اصل نظر کس پہ رہنی چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے پر. اس لیے خیر اور بھلائی کا جو کام تمہارے حصے میں آئے اسے کر گزرو اور اس میں تاخیر نہ کرو. یہ فاستبقوا الخیرات ایک بڑا اہم جملہ ہے کہ نیکی میں جلدی کرو، کیونکہ انسان کو نہیں پتا کہ آج صحت مند ہے تو کل بیمار ہو جائے، آج فراغت ہے تو کل مشغولیت ہو جائے، آج یہ موقع ہے اور کل موقع نہ رہے، آج زندگی ہے اور کل موت آ جائے. اس لیے نیکی میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تو صحابہ کرام کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس بحث میں پڑھنے اور لوگوں کی باتوں کا جواب دینے اور کٹ حجتیوں کا مقابلہ کرنے اور اس میں وقت ضائع کرنے کی بجائے کیا کرو؟ اپنے رخ کو اللہ کے گھر کی طرف پھیر کر زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کی طرف اپنے وقت کو لگاؤ. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب irrelevant ایشوز کہیں پر وہ زیادہ اٹھنے لگتے ہیں تو لوگ مفید اور کارآمد باتوں سے دور ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کسی گھر میں جھگڑا اٹھ جائے، کسی ادارے میں اٹھ جائے، کہیں پر بھی اختلاف ہو تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ بس صفائیاں پیش ہوتی رہتی ہیں. ایک کوئی اعتراض کرتا ہے، دوسرا صفائی پیش کرتا ہے، ایک کوئی دلیل دیتا ہے، دوسرا تعویل کرتا ہے، ایک الزام تراشی کر رہا ہے، دوسرا اس کے رو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جو اصل کرنے کا کام ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. یہ شیطان کا وار ہوتا ہے کہ انسان کو زیادہ اہم کام سے چھڑا کے کم اہم کام کی طرف لائے. وہی مثال جو ابھی میں نے دی کہ کھانا پکانے کے وقت میں وہ ڈسٹنگ کروائے. کیوں؟ تاکہ انسان کو کہے دیکھو مصروف تو ہو نا تم،
اتنا کچھ کر رہی ہو، مصروفیت، بہت مصروفیت ہے، لیکن اس وقت کی یہ مصروفیت نہیں. تو بہت سے لوگ جن کے پاس علم ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ شعور نہیں ہوتا کہ اس وقت پرائرٹی کس چیز کی ہے، زیادہ اہم کرنے کا کام کون سا ہے. جس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ آج کے دور کی ضرورت کیا ہے اور مجھے اس وقت دین کی کون سی خدمت کرنی چاہیے، اور لا یعنی بحثوں اور تعویلوں اور حجتوں کو چھوڑ کر تعمیری کام میں مصروف ہونا چاہیے، وہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس پر اللہ کی خاص عنایت ہو، جسے اللہ نے حکمت دی، جسے اللہ نے سمجھ دی، اور جس کا وقت اللہ نے بچا لیا. اس لیے صحابہ کرام کو کیا کہا گیا؟ فاستبقوا الخیرات. منہ تو کرنا ہی ہے کسی نہ کسی طرف، اصل مقصود کیا ہے؟ نیکیوں کے لیے دوڑ لگاؤ. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیر دو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. یعنی جو ظالم ہے وہ کسی وقت بھی تمہیں اسپیئر نہیں کریں گے. اگر ایک اعتراض ختم تو کوئی اور اٹھا لیں گے، وہ اعتراض کا جواب دو گے ایک تیسری حجت نکالیں گے، اس کو سیٹسفائی کرو گے ایک اور بہانہ کریں گے. ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ صرف باتیں بناتے جائیں، کیونکہ انہوں نے کام تو کچھ کرنا نہیں. اس لیے تم ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو. تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. میں نے خود تم میں سے ایک رسول بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. اور آپ کے فرائض منصبی کیا ہیں؟ آپ نے کیا کیا آ کر؟ جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. اس سے یہ یاد رکھیں کہ جب تک قرآن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو فالو نہ کیا جائے، اس وقت تک دین مکمل نہیں ہوتا. کیا کہا گیا؟ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. وہ تم کو وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے. گویا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی باتوں کو ہم نہ جاننے کی کوشش کریں اس وقت تک دین مکمل ہو نہیں سکتا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي. اور میرا شکر ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونِي. میرا ناشکری نہ کرو، کفر نہ کرو. اللہ کو یاد کرنا. آپ دیکھیں کہ ہم نے قرآن کی ابتدا الحمدللہ سے کی تھی. الحمدللہ دل کی کیفیت ہے، شکر. جس دل میں خدا بس جاتا ہے اس زبان پہ ذکر لازمی آنے لگتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو آپ کے دل میں ہو وہ آپ کی زبان پہ نہ آئے. بہت مشکل ہے دل کی کیفیات کو چھپانا اور زبان تک نہ لانا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ماؤں کو بچوں سے محبت ہوتی، جس مجلس میں بیٹھتے اسی کی بات شروع کر دیتی، میرے بچے نے یہ کھایا، یہ پیا، یہ بولا. اسی طرح جس انسان سے محبت ہوتی ہے وہ ہر جگہ بیٹھ کے اسی کا ذکر کرتا رہتا. اگر کسی کہانی سے، کسی فلم سے، کسی ڈرامے سے، کسی بھی چیز سے محبت ہے تو آپ دیکھیں کہ جو ہماری محبتیں ہوتی، کوئی پلیئر ہے، کوئی ایکٹر ہے، کوئی کچھ ہے، تو ہر محفل، ہر مجلس میں اسی کا ذکر ہو رہا ہے. قدرتی بات ہے، ذکر اسی کا ہے جس کی دل میں محبت ہے. تو بالکل جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر آنا بھول جائے. وہ بھولے بھولے چونک اٹھے گا، او میں تو ذکر نہیں کر رہا. وہ ہر جگہ پر، کہیں پر آپ دل میں کرتے ہیں، کہیں آپ زبان سے کرتے ہیں، کہیں آپ بول کے کرتے ہیں، کہیں آپ تنہائی میں کرتے ہیں، کہیں آپ مجلس میں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، جیسے اس وقت ہم سب ایک مجلس میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے زیادہ اچھی مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں، یعنی اس کا نام وہاں بھی بلند کرتا ہوں.
دنیا کی شہرت تو کیا، آخرت کی شہرت دیتا ہوں. یعنی دین کا کام کسی شہرت کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں. مراد اس سے یہ ہے کہ انسان کی فطری کمزوریوں میں سے ہے شہرت اور یہ تمام چیزیں، لیکن ساتھ ہی اس کو کنٹرول کروایا گیا، ریاکاری سے بچایا گیا. اور جب انسان ریاکاری سے بچتا ہے، دنیا میں شہرت پسند نہیں کرتا، شہرت روک کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ اس کی شہرت کر دیتا ہے. اس سے زیادہ اچھی مخلوق میں اس کا نام بلند ہو جاتا ہے. تو اس لیے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو، گھاٹے کا سودا نہیں، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور جس بندے کو اللہ کی نگاہ میں مقام مل جائے، پھر اس کی مشکل کیا مشکل ہو سکتی ہے. پھر ہر جگہ اس کو رحمت ہی رحمت ہے کہ وہ کیئر کر رہا ہے، وہ لک آفٹر کر رہا ہے، وہ مجھے یاد کر رہا ہے. اسی لیے جب تک اللہ کے ذکر میں انسان کی زبان تر رہتی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی مدد میں رہتے ہیں اور انسان کا ساتھ دیتے ہیں. اس لیے کبھی بھی ذکر میں کوتاہی نہ ہو. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ. کہ ذکر کی ایک اہم شکل نماز ہے. ولذکر اللہ اکبر، اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی صورت ہے. اور جیسے نماز زندگی میں ہر روز 5 بار فرض ہے، ایسے ہی زندگی کی آزمائشوں میں صبر بھی لازم ہے. آپ دیکھیں کہ کبھی ہمیشہ دن نہیں رہتا، ہر دن کی رات ہوتی ہے. یہ فطرت کا ایک قانون ہے. اس سے ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی میں صرف خوشیاں نہیں ہوا کرتی، زندگی میں صرف ہماری مرضی پوری نہیں ہوتی. زندگی میں دن کے ساتھ رات بھی ہے، نعمتوں کے ساتھ مشقتیں بھی ہیں، خوشیوں کے ساتھ پریشانیاں بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کسی کی زندگی میں ایک چیز زیادہ ہے تو کسی کی دوسری چیز زیادہ ہے. حالانکہ ہے دونوں ہی آزمائش. لیکن جب انسان ایک چیز کو، یعنی جب اس کی زندگی میں دن آتا ہے تو قدرتی بات ہے کہ ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب رات آتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے. ہر روز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کے وقت آپ کو خاص قسم کا ڈپریشن ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہ رات کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے عین جب طلوع فجر ہوتا ہے تو انسان کا دل کھلنے لگتا ہے. اس وقت عبادت کا لطف بھی کچھ اور ہوتا ہے، اسی لیے تہجد کی نماز کہی گئی اس وقت. بہرحال یاد رکھیں کہ زندگی صرف خوشیوں کا نام نہیں، زندگی صرف دن کا نام نہیں، زندگی میں رات بھی ہے. جو لوگ رات کے اندر ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور رات کو بھی رات سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں. جب بھی زندگی میں تکلیف آئے اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیں کہ اللہ نے میرے حق میں یہ چاہا. آپ کو معلوم ہے کہ اگر بندے کو ایک کانٹا بھی چبھے، صرف ایک کانٹا، تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کے اجر میں اضافہ کرتے ہیں. ایک کانٹا. تو کہاں یہ کہ بڑی بڑی مصیبتیں کسی کی زندگی میں ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کمپنسیٹ نہ کریں؟ ضرور کمپنسیشن ہوگی، لیکن صبر ضروری ہے. صبر کسی صرف زندگی کے ایک حصے میں نہیں، ساری زندگی. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بار بار صبر کا ذکر نماز کے ساتھ کیا گیا. کل بھی پڑھا تھا نا آپ نے، صبر اور نماز ساتھ. گویا نماز بھی زندگی کے آخری دن تک، صبر بھی زندگی کے آخری دن تک. جو شخص صبر کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ اجر کمانے میں کامیاب ہو گیا، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن گیا. آگے انشاءاللہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا قصہ آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ بھی ایک انسان ہی تھے. اور پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور صبر خاص طور پر جان کے جانے کے وقت اور پھر اللہ کے راستے میں جان جانا. تو فرمایا اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. اور ہم ضرور تمہیں خوف اور خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. امتحان آتے رہیں گے، ہر دن کے بعد رات آئے گی. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، پکار اٹھیں کہ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں.
یعنی اگر کوئی چیز چلی گئی، مال چلا گیا، کوئی انسان چلا گیا، کوئی خوشی چلی گئی، تو ہم بھی تو جانے والے ہیں، ہم کوئی ہمیشہ یہاں تھوڑی رہیں گے. اگر دکھ درد ہے تو اس درد کے ساتھ بھی دنیا سے خاتمہ تو ہو ہی جائے گا. کوئی بھی چیز یہاں پرماننٹ نہیں. اصل ہمیشگی تو جنت میں ہے، اصل خوشیاں تو وہاں ہیں. لہٰذا کوئی ایسا کام نہ کروں کہ وہ خوشیاں چلی جائیں. اللہ نے ایسے لوگوں سے وعدہ کیا کہ جو غم کی گھڑیوں میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. یہ صرف مرنے پہ نہیں پڑھا جاتا بلکہ ہر حال میں پڑھا جاتا ہے. ایک دفعہ آپ کا چراغ بجھ گیا، لائٹ چلی گئی، جیسے ہمارے یہاں لائٹ چلی جاتی، تو آپ نے انا للہ پڑھا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اس پر بھی؟ فرمایا تو کیا بجلی کا یعنی کہ روشنی کا جانا کیا غم نہیں، تکلیف نہیں؟ اس پر بھی پڑھنا چاہیے. چھوٹی سی کوئی چیز چلی جائے تو اس پر انا للہ پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سنیے، جو یہ کام کریں گے اس گھڑی میں، اس تکلیف میں اللہ کو پکاریں گے، یاد کریں گے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ھم المہتدون. ان لوگوں کو اپنے رب کی نوازشیں، رحمتیں، عنایتیں، اور ان لوگوں کو اللہ نے ہدایت دینی ہے، ان کے لیے ہدایت ہے، یہ ہدایت یافتہ ہیں. تو گویا دکھ اور غم کے وقت صحیح ڈائریکشن اختیار کرنا، اللہ کو یاد کرنا، دو بڑی چیزوں کو عطا کرنے کا سبب بنتا ہے. نمبر 1 اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں، اور نمبر 2 ہدایت. اور اس میں سب سے بڑی آزمائش تو اس عورت پر آئی تھی جو اپنے معصوم بچے کے ساتھ مکہ کی بیابان وادی میں آ کر رہ بس گئی تھی. حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کی راہ میں بے پرواہ قربانیاں کی، لیکن عموماً سمجھا جاتا ہے کہ عورت کیا قربانی کرے گی. نہیں، عورت نے بھی بڑی بڑی قربانیاں کی. اس میں حضرت آسیہ کی مثال ہے، حضرت ہاجرہ کی مثال ہے. حضرت ہاجرہ اپنے معصوم بچے کے ساتھ، شیرخوار بچے کے ساتھ اس بے آب و گیا وادی میں آ بسی تھی جہاں نہ پانی تھا نہ کھانا تھا، اور شوہر بھی چھوڑ کر چلا گیا. اس میں وہ کیا کر رہی تھی؟ پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی. اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج بڑے بڑے مرد جب وہاں دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ میں ان کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کہتے اللہ تو نے ایک عورت کی قربانی کی اتنی بڑی قدر کی کہ آج ہر مرد کو عمرے کے دوران اس مقام پر وہ سبز نشانوں کے درمیان دوڑ لگانی پڑتی ہے اس عورت کی پیروی میں. ہمارے ہاں عورت کو بالکل گرا کے رکھ دیا گیا کہ نہیں، بس بڑے سے بڑا بھی عورت کام کرے تو چونکہ عورت ہے اس لیے وہ کام کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہ ایک انتہائی نیگیٹو ذہنیت ہے، اس کو بدلنا ہوگا. حضرت ہاجرہ کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ انہوں نے اگر دین کے لیے قربانی کی تو اللہ نے کس طرح ان کو بلند مقام عطا کیا اور اس کو اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اس عورت کے بھاگنے کی جگہ کو اللہ نے اپنی نشانی کہا. لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے. اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے، قدر کرنے والا. یعنی اب ہم کہیں کہ ہمارے پاس تو حضرت ہاجرہ جیسا کوئی کام نہیں تو پھر ہم کیا کریں، چلو کچھ بھی نہیں کرتے. نہیں، فرمایا کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کرو گے اللہ قدردان ہے. چھوٹی سی قربانی بھی، یہ جو آپ یہاں آ کے وقت لگاتے ہیں، جو مال لگاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی راہ میں قربانی ہے. اگر نیت صرف اس کے لیے ہو کہ اس سے جزا چاہنی ہے تو اللہ اس کی بھی قدردانی انشاءاللہ کرے گا. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو اللہ بھی ان پہ لعنت کرتا ہے، تمام لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. یعنی یہ ان علماء کے بارے میں ہے جو علم حق جانتے ہوں پھر بیان نہ کرتے ہوں، جو سچائی جانتے ہوں اور پھر آگے نہ بتاتے ہوں. کس ڈر سے؟ کہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہم لوگوں میں پاپولر نہیں رہیں گے، ہم لوگوں کی نظروں میں گر جائیں گے. کل بھی میں نے جو بات کی تھی نا بہت اعتماد کے ساتھ کہ یہ جمعرات ہو یا 40 ہمارے دین کا حصہ نہیں، لیکن اگر آپ کسی سے جا کے پوچھیں تو وہ یعنی اتنا کھلے طریقے سے نہیں آپ کو بتائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ سارے لوگ تو اکثریت ہماری 90% یا ابو دیٹ میجورٹی یہی کام کر رہی ہے. اگر ہم منع کریں گے لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، اس لیے بے طرح کرتے رہیں. ہمارا کیا جاتا ہے؟ نہیں، اگر لوگ غلط کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی صحیح رہنمائی کریں اور ان کو
غلط اور ایسی چیزوں سے جو غیر ضروری ہیں اور دین میں خود ساختہ ایڈیشن ہے، بلا وجہ کا اضافہ ہے، لوگوں کے اوپر بوجھ ہیں. آپ دیکھیں کہ مرنے والا تو مر جاتا ہے، لوگوں کی جو جیب کٹتی ہے ساتھ، اور جو مال ان کا خرچ ہوتا ہے ایک ایسے کام میں جس کا کوئی ثواب نہیں، جس کی کوئی اصل نہیں. لیکن کیوں نہیں ہمارے علماء اس بات کو بیان کرتے؟ کیوں نہیں کھول کے لوگوں کو کہتے کہ چھوڑو یہ چیزیں اور کرو وہ کرنے کے کام جو کرنے چاہیے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر کئی مفادات پہ زد پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بہت سخت الفاظ میں فرماتے ہیں کہ جس نے واضح حق کو چھپایا اور جو قرآن میں جو حکم آ چکا ہے اس کو لوگوں تک نہ پہنچایا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں. اور لعنت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، لوگوں کو بتانے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا. یعنی معافی کی صورت کیا ہے کہ جو حق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسے لوگوں تک پہنچا دیا جائے، خواہ کوئی خوش ہو، خواہ ناراض ہو، خواہ آپ سے محبت کرے یا آپ سے نفرت کرے، کچھ بھی جواب میں دے، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن علماء امت کا فرض کیا ہے؟ حق بات کو عوام تک ضرور پہنچائیں. فرمایا جو ایسا کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. کفر کی حالت میں مرنا ایک بہت بڑی رسوائی ہے. اس لعنت کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی اور نہ پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی پہلے دعویٰ کیا گیا کہ اس کائنات کا رب اور مالک بس صرف ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. دلیل کیا ہے؟ یہ بہت سے دلائل کائنات سے آپ کو دکھائے جائیں گے. جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جس سے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنی اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے. ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں بے شمار نشانیاں ہیں. یعنی یہاں شرک کی تردید ہو رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، نہ اس کی ذات میں اس جیسا کوئی ہے، لیسا کمثلہ شیء، نہ اس کی صفات کسی اور میں ہے. مثلاً اس کی صفت ہے پیدا کرنا. بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید پیدا کرنا کچھ انسانوں کے ہاتھ میں بھی ہے. ایسی بھی باتیں مشہور ہیں کہ فلاں نے بیٹا دیا اور فلاں کے جگہ سے مجھے یہ ملا. نہیں، صرف اللہ دیتا ہے، کوئی اور نہیں. اب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی کسی صفت میں، صفت مثلا خالق صفت ہے اس کی الخالق، اس میں یہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی کریٹر ہے، تو وہ دیکھے کہ آسمان کس نے بنایا، بادل کون لاتا ہے، بارش کون برساتا ہے. آپ دیکھیں کراچی کے 7 سمندر ہے، اتنا پانی روز ٹنوں اٹھتا ہے، بادل بنتے ہیں، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں برستا. اگر کراچی والوں کے بس میں ہوتا تو سب سے پہلے اپنے اوپر بارش برساتے، پھر آگے جانے دیتے. خواہ کوئی بزرگ ہوں، خواہ اولیاء اللہ ہوں، خواہ کوئی نیک ہوں، بد ہوں، سائنسدان ہوں، کچھ ہوں، ہے کسی کو دخل اللہ کی قدرت میں کہ وہ ان بادلوں کو یہاں سے اٹھ کے جانے کی بجائے پکڑ کے یہاں پہلے برسا لے؟ ابھی تک تو کوئی نہیں کر سکا. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر ہی برستا ہے یہ سب کچھ، کسی اور کے حکم سے کچھ پتا بھی نہیں ہلتا. تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو اصل خالق ہے اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں کوئی شریک، نہ اس کے اختیارات میں کوئی شریک. جو وہ کرنا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. وہ نفع دینا چاہتا ہے، کوئی نقصان نہیں دے سکتا. وہ نقصان دینے پہ تل گیا، کوئی نفع نہیں دے سکتا. وہ مصیبت لا رہا ہے، کوئی ٹال نہیں سکتا. وہ ٹال رہا ہے، کوئی لا نہیں سکتا. انسانوں کو سارے خوف سے بے نیاز کر دیا گیا کہ صرف ایک اللہ سے ڈرو اور کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. توہمات کو چھوڑ دو، تمام خرافات کو چھوڑ دو.
اللہ پہ ایسا یقین، اعتماد اور توکل کہ جو انسان کو ہر غم سے نجات دے، کہ میں بیٹھا ہوں، میری زندگی اور موت، میرا رزق، میری اولاد، میری سب چیزیں میرے رب کے حوالے، اور وہی ان چیزوں کا مالک ہے. اگر اس کی طرف سے خیر ہے تو ساری دنیا کے حاسد مل کے کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر وہاں سے کوئی غم آنے کا ہے، آزمائش آ رہی ہے، تو پھر دعا تو اس سے تعلق تو اس کو دور کرے گا، لیکن کسی انسان کے بس میں نہیں ہے مدد کرنا. پھر فرمایا لیکن اتنے کھلے کھلے نشان دیکھ کر بھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے اور شریک بنا لیتے ہیں. اللہ سے جو وفاداری کرنی چاہیے وہ اوروں سے جا کرتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ انسان کے فطری جذبات میں ایک جذبہ یہ ہے کہ انسان دوسروں سے کسی نہ کسی چیز سے شدید محبت رکھنا چاہتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے. یہ ایک فطری جذبہ ہے. جیسے بھوک لگتی ہے انسان کو، جیسے پیاس لگتی ہے، جیسے اور چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، ایسے محبت بھی ایک خواہش ہے انسان کی. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات چونکہ نظر نہیں آتی، تو جو چیزیں نظر آتی ہیں انسان ان کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے. کوئی ستاروں کے سحر میں گرفتار ہوا تو کوئی سورج کے، اور کوئی چاند کے، اور کوئی آگ کے، اور کوئی پانی کے، کوئی پہاڑوں کے، پتھروں کے، کوئی لوہے کے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا، انہی کو خدا بنا لیا اور ان کی محبت میں گرفتار ہو گئے. کچھ انسانوں کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور انہیں اپنا الہ بنا لیا. ان کے ارد گرد ایسی کہانیوں کا حالہ کھینچ دیا کہ ان کی اصل شخصیت بیچ میں چھپ گئی. ایسی ایسی کرامتیں اور ایسی ایسی بڑے بڑے کام اور ایسی ایسی کہانیاں گھڑ لی گئیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے اللہ کو بھول کر ان لوگوں کو اپنا الہ بنا لیا. مثلا خواجہ معین الدین چشتی کا مزار ہے، تو وہاں پر ان کے بارے میں ایک شعر آتا ہے، حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، خواجہ کے در پہ سجدہ روا ہے. یہ وہاں لکھا ہوا ہے، شاید یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا. اب آپ خود سوچیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، کتنا بڑا شرک ہے جو کہا جا رہا ہے. حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا، یعنی خدا نظر نہیں آتا، خواجہ نے ہمیں خدا سے ملایا، اس لیے ہمارا خدا تو خواجہ ہی ہے. کیا لاجک ہے؟ حالانکہ یہ شرک ہے. کسی بھی اللہ کے نیک بندے کو، کسی بھی بزرگ کو خدا کی کوئی صفت دینا اور یہ کہنا کہ وہ اللہ کی صورت میں اتر آیا ہے، یہ ایک طرح سے شرک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا تو کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں. اچھا، اگر جو یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں دیکھو کہ خواجہ خدا ہے، تو پوچھیں کہ کیا خواجہ معین الدین چشتی نے کبھی کہا تھا کہ میں نے آسمان بنایا، میں نے زمین پھیلائی، میں نے ستارے لگائے اور میں نے یہ درخت اگائے؟ انہوں نے تو نہیں کہا تھا. پھر جب انہوں نے یہ چیزیں پیدا نہیں کی، کچھ بھی نہیں بنایا، تو خدا کیسے ہو گئے اور یا ان کے مقابل کیسے ہو گئے؟ پھر ان کو سجدہ کیسے روا ہو گیا؟ لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہی مسلمان بہن بھائی ایسی جگہوں پہ جا کے باقاعدہ سجدے بھی کرتے ہیں اور پھر بھی ان کے ایمان میں کوئی خلل نہیں آتا. فرمایا والذین آمنوا، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں، اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں. خواہ ان کا اپنی ذات ہی کیوں نہ ہو، ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کے والدین، کوئی بھی چیز، خواہ مال، جاہ و مرتبہ، ہر چیز سے بڑھ کر انہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے. لہذا جب اس کا حکم آتا ہے تو ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی، یعنی بعض لوگوں نے اپنے لیڈرز کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے، خدا کا حکم نہیں مانتے، لیڈر کی مانتے ہیں. تو اب ایسے لیڈروں کے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا؟ فرمایا وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، کہیں گے تم ہمارے کچھ نہیں لگتے، مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک بار موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم دنیا میں انہیں بیزار ہو کے دکھائیں. یعنی آج آپ دیکھیں کہ لیڈروں کے اوپر لوگ اپنی جان، مال، ہر چیز، شخصیت پرستی اتنی عام ہو گئی ہے کہ انسانوں کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن قیامت کے دن یہی انسان اتنی بے وفائی کریں گے کہ ان کو پوچھیں گے بھی نہیں. اس وقت انسانوں کو ہوش آئے گا ہم کیا کرتے رہے دنیا میں،
کہ ہم نے کیا کیا، کاش اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دنیا میں بھیجے تو ہم ان لیڈروں سے دشمنی کر کے آئیں. یہ ہوگا محبتوں کا عالم، یہ ہوگا عقیدتوں کا حال. لہٰذا ہر شخص کسی سے بھی عقیدت رکھنے سے پہلے یہ دیکھے کہ کیوں عقیدت رکھ رہا ہے. محبت صرف ایک ہی وجہ سے کی جانی چاہیے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ کی ذات کی وجہ سے محبت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی کی اطاعت کی طرف. وہ انسان جس سے آپ اللہ کی خاطر محبت کر رہے ہیں اس کی ذات کی پیروی نہیں، جو وہ اللہ کی بات بتائے بس اس بات کی پیروی، اور اس کے ساتھ مل کر اللہ کی طرف بڑھنا. کسی انسان کی ذات یا کسی شخصیت کی پرستش جو ہے یا پوجا وہ جائز نہیں، خواہ وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہندو کلچر کے اثر سے مسلمان عورتیں بھی اس کو مجازی خدا اور معلوم نہیں کیا کیا کہتی رہتی ہیں، تو اس کی اطاعت ٹھیک ہے لیکن پرستش اس کی بھی ٹھیک نہیں. ہمارے ہاں عموماً محبت کے اظہار میں پرستش کا لفظ بہت آتا ہے. پرستش صرف اللہ کی ہونی چاہیے. انجانے میں ہم شرکیہ کلمات زبان سے نکالتے رہتے ہیں. پھر فرمایا یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی صورت نہ پائیں گے. اس شرک کی وجہ سے وہاں جو کچھ ملے گا اس سے نکلنے کا راستہ نہ ہوگا. یعنی شرک میں ایک خاص شرک کیا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں شرک، یعنی اللہ کے نام کے سوا دوسروں کے نام پر کوئی چیز ذبح کرنا یا ان کی خوشی کے لیے کچھ صدقہ خیرات دینا یا کسی کے نام کی نظر و نیاز دینا. اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال پاک، یعنی ہر چیز کھانا جائز ہے دو شرط کے ساتھ. نمبر 1 حلال ہو، حرام نہ ہو. مثلا کھانے پینے کی تمام چیزوں میں حلال حرام کی ڈیفینیشن قرآن اور سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہے. اور دوسری کیا ہے، طیب، صاف ہو، پاک ہو. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ حلال کا تو اہتمام کرتے ہیں، صاف چیز کا اہتمام نہیں کرتے. ہمارے یہاں کتنا عام ہے کہ گلی بازاروں میں مکھیاں بنبنا رہی ہوتی ہیں کھانچوں پر اور ان کے اوپر سے چیزیں لے کے کھا لیتے ہیں. گرد و غبار، مکھیاں، ہر پولوشن کی چیز جو ہے کبھی احساس نہیں کرتے. بعض اوقات باسی گلی سڑی نہیں. اسلام بڑا نفیس مزاج ہے. اسلام انسان کے اندر ایسی پاکیزگی پیدا کرتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی پاکیزہ ٹیسٹ ڈیولپ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم جراثیموں سے بھری ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، مکھیوں والی، گرد و غبار والی، نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز اسٹمک میں جا کر پورے جسم کو اپسیٹ کر دیتی. جب ہم بیمار ہوتے ہیں نہ ہم عبادت کر سکتے ہیں نہ ہم کسی انسان کی خدمت کر سکتے ہیں. تو بیماری کی وجہ سے انسان بڑی بڑی نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے. اور بیماری کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ کھانے پینے میں پاکیزہ اور صاف چیزوں کا خیال نہ رکھنا. اور خواتین کو تو خاص طور پر اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ انہی کے ہاتھوں سے پورا خاندان پلتا ہے اور صاف اور پاک چیزوں کے جو سورس ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. شوہر بیچارہ تو سبزی لا کر آپ کو دے دے گا، پکانا تو آپ نے ہے. اگر آپ نے صاف طریقے سے نہ پکایا خود بھی گند کھائیں گی اور ان کو بھی کھلائیں گی. تو اس لیے یہ بھی قرآن کا حکم ہے، حلال بھی کھاؤ اور صاف بھی کھاؤ. اور شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن وہ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. اچھا، حلال کے بارے میں ایک دو احادیث بھی آپ کو سناؤں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے وہ جنت میں جائے گا. آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر، 4 خصلتیں ایسی ہیں جب تمہارے اندر موجود ہو تو پھر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو وہی تمہارے لیے کافی ہیں. اور ان میں سے ایک حلال کا اہتمام، ایک اور حسن خلق، سچ بولنا، امانت کی حفاظت. یہ 4 چیزیں جس میں ہو وہ دنیا و آخرت کی سب بھلائیاں لوٹ گیا. پھر اسی طرح حرام کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ حرام مال کھاتا ہے پھر اس کو صدقہ کرتا ہے تو قبول نہیں ہوتا. اگر اس میں سے خرچ کرتا ہے تو وہ ثواب نہیں ملتا. وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے تو جہنم کی طرف جانے کے لیے توشہ ہوتا ہے. بے شک اللہ بری چیز سے برے عمل کو نہیں دھوتے، ہاں اچھے عمل برے چیز کو دھو دیتے ہیں. یعنی صدقہ اسی وقت گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے جبکہ وہ حلال مال سے ہو. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا.
یہ ایک اور مسئلہ ہے ہم سب کی ہدایت میں رکاوٹ. جب بھی کسی کو کہا جاتا ہے دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے ایسا کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے باپ دادا جاہل تھے، انہوں نے تو کوئی ترجمے سے قرآن نہیں پڑھا تھا، تو ہمارے لیے کوئی ضروری ہے؟ کیا وہ نالائق لوگ تھے؟ کیا وہ گناہگار لوگ تھے؟ نہیں. ہمیں کسی بھی حق کے سامنے آنے کے بعد یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ باپ دادا نے کیا کیا. اچھا آپ دیکھیں، آپ کے باپ دادا نے چائنیز فوڈ کھائے تھے؟ باپ دادا نے ڈرائی ارینجمنٹ کی تھی؟ باپ دادا نے انٹیریئر ڈیکوریٹرز کو بلایا تھا گھر سجانے کے لیے؟ دنیا کی کسی چیز میں ہم باپ دادا کو نہیں دیکھتے، ہر ان کے طریقے سے بیزار ہیں، دین کے معاملے میں باپ دادا کو پکڑ لیتے ہیں. یہ دراصل کس لیے ہے کہ ہم عمل کرنا نہیں چاہتے. اگر عمل کی نیت ہو تو یہ حجتیں نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ کام نہ لیا ہو اور سیدھے رستے پر نہ ہو، پھر بھی انہیں کی پیروی کیے چلے جائیں گے. یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے. یعنی جو بے عقل لوگ ہیں نا، صرف باپ دادا کو دیکھتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ جانوروں جیسی. وہ کیا کرتے ہیں؟ جانوروں کو چرواہا جب پکارتا ہے تو وہ آواز کے پیچھے دوڑے چلے جاتے، اپنی عقل نہیں استعمال کرتے کہ ہمیں ذبح کرنے کو بچڑ خانے لے کے جا رہا ہے، بس چلتے چلے جاتے ہیں. تو یہ لا علم لوگ جو ہیں، باپ دادا کی پیروی کرنے والے، یہ اندھا دھند ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں پتا اگر وہ جہنم میں گئے تو یہ بھی نہ چلے جائیں. تو اللہ کرے کہ سب کے باپ دادا جنت میں ہی ہوں، لیکن اگر دین کی بات ہو تو اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا، کیونکہ اللہ نے دین کا ذریعہ باپ دادا نہیں بنائے، دین بتایا ہے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. لہٰذا ہمیں ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز قرآن میں ہے، کون سی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اس کے بعد باقی سب جو ہیں اچھے اچھے عالم بھی ہیں، اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس بس یہی دو چیزیں جو ہیں وہ اصل اہمیت کی حامل ہیں. یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، عموماً جب لوگوں کے اندر مذہبی ذہنیت آتی ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے نہیں تقویٰ کی علامت ہے کہ کم کھاؤ، بس ایک ڈش کھاؤ، دوسری کو ہاتھ نہ لگاؤ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نہیں، کھاؤ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں، اور اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو. مثلا بعض لوگ جان بوجھ کے گرم پانی پیئیں گے، نہیں یہ تقویٰ والی بات ہے، ٹھنڈا چھوڑ دیں گے. آپ دیکھیں کہ ٹھنڈا پی کے جو الحمدللہ نکلے گی وہ گرم پی کے نہیں آئے گی. تو آپ نیکی سے تو محروم ہو گئے. کیوں؟ اس لیے محروم ہوئے کہ آپ نے تقویٰ کا خود ساختہ معیار قائم کیا. ہمارے ہاں تقویٰ کیا ہے؟ مسکین نظر آؤ، فقیر نظر آؤ، ہے بھی تو کچھ نہ دکھاؤ، اچھے کپڑے نہ پہنو، گھر کو نہ صاف کرو، بس نہ بات کرو، نہ کچھ کھاؤ پیو، وہ دنیا چھوڑ دو، اللہ والے ہو گئے. اسلام میں اللہ والے ہونے کی یہ کوئی علامت نہیں ہے. یہ تو عیسائیوں کے ہاں تھا رہبانیت. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. رہبانیت انہوں نے ایجاد کی. اسلام میں کیا ہے؟ کھاؤ لیکن حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، اور کھا کر شکر ادا کرو. اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، گندی چیز ہے، مری ہوئی چیز نہ کھاؤ، خون نہ کھاؤ، سور کے گوشت سے پرہیز کرو، کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. یعنی کوئی صدقہ خیرات جس میں اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر کر دیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں بعض لوگ انسانوں کے نام پر مثلا کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، اس طرح کی بات کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نظر بھی اللہ اور نیاز بھی اللہ، دونوں چیزیں اللہ ہی اللہ. ٹھیک کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام لے آتے ہیں تو اللہ کے برابر کر دیا ہم نے اس کو. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. میرے برابر جب کوئی ہے نہیں تو کسی کو بھی کیوں لاتے ہو؟ ٹھیک ہے جو بھی اللہ کے نیک بندے تھے میرے بڑے پیارے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ تم میرے لیے بھی کام کرو اور ان کے لیے بھی کرو. تو کوئی کام جب ہم نیکی کا سمجھ کے کریں تو اللہ کے سوا کسی اور کی خاطر کریں، وہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. قیامت کے دن انسان کی نیکیاں پیش ہوں گی اللہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو بھی نکال دو، اس کو بھی، کیونکہ میرے لیے نہیں کیا، یہ فلاں کے لیے تھا، یہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، بس یہ میرے لیے، اب اس کو تولو، اس کا کیا وزن نکلتا ہے.
اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی. یہ نہیں کہ کسی بزرگ کے لیے نہیں, عام انسان کے لیے بھی نہیں. مثلاً آپ کوئی اچھا کام میرے لیے نہ کریں, میں اگر بول رہی ہوں, اس وقت پڑھا رہی ہوں, تو آپ پہ احسان نہیں کر رہی, آپ کی خاطر نہیں کر رہی, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. ہم سب کی نیت میں یہی ہونا چاہیے. کوئی نیکی کی کام ہم کو نصیب ہو, اسی طرح کوئی قربانی کا جانور لائے, اس کو ذبح کرنا ہو, صرف اللہ کی خوشی کے لیے, کسی بزرگ کی خوشی کے لیے نہیں. کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بزرگوں کے نام پہ بھی ذبح کرتے ہیں, ان کے آستانوں پہ بھی دیتے ہیں کہ یہ خوش ہو جائے تاکہ قیامت میں ہم کو چھڑا لیں. ایک طرح سے ان کو رشوت پیش کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی اجر و ثواب نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا ان کو خوش کرتے ہو, جاؤ لے جاؤ. آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر اگر گھر میں کوئی چیز آئی ہے اور 2 بچے ہیں آپ کے, تو آپ آ کے کہتے ہیں ایک بچے سے یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں, تو دوسرا کیا کرے گا, روٹ جائے گا کہ میرے لیے کیوں نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم پر سب سے بڑھ کر حق صرف اللہ کا ہے. اس لیے کوئی بھی ہم کام کریں بس صرف اس کے لیے, کسی اور کا ذکر اور نام بھی بیچ میں نہ لائیں, ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا اور وہ کیا کرایا ضائع ہو جائے گا. اس لیے فرمایا ویسے کھاؤ پیو لیکن یہ نہیں کھانا جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ہاں, جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں, وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. پھر ان علماء پہ تنقید کہ جو غلط باتوں سے لوگوں کو روکتے نہیں صرف اس لیے کہ تھوڑا سا دنیا کا فائدہ ہو جائے. اب دیکھیں کہ ایسی جتنی بھی نظر و نیاز ہوتی ہے اس میں حلوے بھی ہیں, مٹھائیاں بھی ہیں اور چیزیں بھی. اب کوئی مسئلہ کیوں بتائے, اس لیے کہ سب کچھ بند ہو جائے گا, بند ہوا تو ہمارا بھی نقصان ہوگا, ہم کہاں سے کھائیں گے. تو اس لیے عموماً مذہبی طبقہ ان چیزوں کو کنڈیم نہیں کرتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فوراً بات فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو باتیں قرآن میں حرام قرار دی ہیں ان کو حرام قرار دو اور لوگوں کو بتاؤ, اور تھوڑے سے دنیا کے فائدے کی خاطر ان چیزوں کو مت چھپاؤ. اگر ایسا کیا تو اپنے پیٹ میں آگ بھرو گے, آگ. قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا, نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا, اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی, مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی, مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لیے, بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو, یوم آخرت کو, ملائکہ کو, اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبر کو دل سے مانے. اب نیکی کا بتایا جا رہا ہے کہ اصل نیکی کیا ہے. اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال, اپنے دل والی چیز رشتہ داروں, پہلا نمبر رشتہ داروں, پھر یتیموں, مسکینوں, مسافروں پر خرچ کرے, مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں کو بھی دے, غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ دے. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو پورا کریں, وعدہ وفا کریں. تنگی اور مصیبت کے وقت میں حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں, یعنی آزمائشوں کے وقت دامن تھام کے رکھیں, اپنی زبان سے غلط کلمات نہ نکالیں. یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا, یعنی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے تو جواب میں اس کو قتل کیا جائے. لیکن اس کے علاوہ یہ اجازت بھی ہے کہ اگر قاتل کے وارث معاف کر دیں تو خون بہا بھی لیا جا سکتا ہے, دیت ادا کی جا سکتی ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس کا بدلہ آزاد سے لیا جائے, غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے, عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو عورت ہی سے بدلہ لیا جائے. ہاں, اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے, اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. عقل اور خرد رکھنے والوں, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے, امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ بدلہ لینے میں زندگی ہے. جب قاتل کو, مجرم کو سزا نہیں ملتی تو نقصان کیا ہوتا ہے؟
اور لوگوں کو بھی قتل کی جرت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں یہ قانون نافذ ہے اور وہاں سال میں صرف انگلیوں پہ گنے جانے والے قتل ہوتے ہیں, چند ایک, ویری فیو. اس کے مقابلے میں مغرب اسلام کے خلاف کیا پروپیگنڈا کرتا ہے؟ بڑا وحشیانہ مذہب ہے, اس میں تو انسان کی جان کی حرمت نہیں, انسان کو مار دو, اب ایک تو مرا دوسرے کو کیوں مار دو, اور اس طرح لاجک پیش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ چند سال پہلے کی UN کی رپورٹ ہے جس میں سعودی عرب اور دیگر ممالک میں قتل کا ریشو بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں 1 ملین افراد میں 32 افراد مختلف جرائم میں قتل کیے گئے, صرف 32, اور وہ ان میں بھی جو حدود میں مارے گئے. فرانس 1 ملین میں 32,000, کینیڈا 75,000, جرمنی 42,000. امریکہ میں گزشتہ سال یعنی جس سال کی یہ رپورٹ ہے 82,000 خواتین اور لڑکیوں کو اغوا کیا گیا, جبکہ $56,000 ملین سالانہ جرائم کے سدباب کے سلسلے میں خرچ کیے گئے. لیکن سزا نہیں دی جاتی تو جرائم میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, ریٹ اوپر سے اوپر جا رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. اور اس کے مقابلے میں جس ملک میں یہ نافذ ہے وہاں آپ دیکھیں کہ جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں. تو یہ اللہ نے جو حکمت بتائی وہ دنیا میں آج انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے, لیکن دیکھنے کے باوجود بھی جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتے اور بڑے ظلم کے ساتھ اسلام کی سزاؤں کو وحشیانہ قرار دیتے ہیں, جبکہ یہ اللہ کا فیصلہ اور حکم ہے. اور اللہ کی کسی بات پہ اس لفظ کے ساتھ کمنٹ کرنا بذات خود ایک جرم ہے, اس سے بچنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے. بغیر سوچے سمجھے اللہ کے احکامات پر کمنٹس نہیں دینے چاہیے. پھر فرمایا تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے, یہ حق ہے متقی لوگوں پر. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. یعنی کسی کی وصیت کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے ورنہ گناہگار ہوں گے, الا یہ کہ وہ غلط ہو. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں, اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پہ فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. تقویٰ کی ایک صفت گناہوں سے بچاتی ہے اور دوسری اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے. جب انسان گناہوں سے بچتا ہے دل صاف ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے دل روشن ہوتا ہے, اس روشن دل میں اللہ کی محبت زیادہ پنپتی ہے. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں, 10 چند دنوں میں گزر جائیں گے. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے اتنی ہی تعداد پوری کر لے, اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں وہ فدیہ دے دیں. ایک روزے کا فدیہ 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. جو خود کھاتے ہو وہی دوسروں کو کھلاؤ, اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے یعنی 1 سے زیادہ 2 دے دے مثلا, تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. رمضان وہ مہینہ ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, اس مہینے میں اترا, لہذا روزے کی حالت میں قرآن کے پڑھنے اور سننے کا لطف ہی کچھ اور ہے. پھر یہ کہ قرآن کیوں آیا, ھدی للناس, سب انسانوں کے لیے سراسر ہدایت کا پیغام لے کر, ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے, بلا وجہ ایک روزہ بھی نہ چھوڑے, ورنہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتے. اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے, سختی کرنا نہیں چاہتا. یعنی روزہ رکھوا کر سختی نہیں کی بلکہ بیمار اور مسافر کو اجازت دے کر نرمی کی. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو, اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. گویا روزے سے تقویٰ کے ساتھ ساتھ شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں.
رب کی عظمت اور خود کو عاجز بندہ سمجھنا ممکن ہوتا ہے، کیونکہ انسان روزے کی حالت میں جو کمزوری محسوس کرتا ہے اس کو اپنے اندر بھی ایک خاص قسم کی عاجزی آنے لگتی ہے اور اللہ کی بڑائی کا احساس ہونے لگتا ہے. روزے کی حالت میں دعائیں بھی خوب مانگنی چاہیے، اسی لیے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اگر تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری بات مانیں، مجھ پہ ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پائیں. آپ دیکھیں کہ دعا مانگنا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے. جیسے کریم دودھ کے اوپر بالائی آ جاتی ہے، ایسے ہی ساری عبادتوں کے اوپر، نماز کے بعد دعا، قرآن کے بعد دعا، حج عمرے پہ دعا، ہر موقع پہ، روزہ کھولنے کے وقت دعا. تو دعا عبادت کی تکمیل ہے، عبادت کا حسن ہے. اور یاد رکھے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں جو بندہ دعا نہیں مانگتا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اللہ کو پتا ہے نا کیا چاہیے، اب کیا مانگے بار بار. نہیں، بار بار مانگو، اس لیے کہ اگر مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو قیامت کے دن انتظار میں ہوگا تمہارا اجر. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں. جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. ایک اور حدیث میں ہے جب بندہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے خالی ہاتھوں کو نہیں لوٹاتا، شرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ خالی لوٹاؤں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ دنیا میں ہی مل جاتا ہے اور کچھ آخرت میں ہاتھوں پہ دے دیا جائے گا. وہ بڑے بڑے تحفے آپ کے ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے جو دعاؤں کے آپ اپنے لیے جمع کروا رہے ہیں آخرت کے لیے. تمہارے لیے روزے کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. یعنی دن میں بیوی کے پاس جانا اور کوئی جسمانی فزیکل ریلیشن قائم کرنا جو ہے روزے کو خراب کرنے کا سبب بنتا ہے. بعض سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض سے فاسد ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ ایسی سختی نہیں کی کہ جسے وہ برداشت نہ کر سکے. اس لیے اگرچہ رات بھی رمضان کی عبادت والی ہے لیکن اس میں ایسا تعلق جو ہے وہ جائز ہے. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے. اتنا خوبصورت تعلق بتایا گیا شوہر اور بیوی کا کہ شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا. آپ دیکھیں کہ لباس کیا کرتا ہے، جسم کی حفاظت کرتا ہے، ساتھ رہتا ہے، زینت بخشتا ہے، کمفرٹ دیتا ہے، انسان کے حسن میں اضافہ کرتا ہے، انسان کی عیب پوشی کرتا ہے. لہٰذا کوئی شوہر اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر کی برائی نہ کرے، اس لباس کو تار نہ کرے، اسے رسوا نہ کرے، اس کی باتیں ایسی باتیں کہ جو اس کی کمزوریاں ہیں لوگوں میں نشر کر کے اس کی اہمیت کو کم نہ کرے، اس کی عزت میں اضافہ کرے. یہ دونوں کے لیے ہے. آپ دیکھیں یہاں بالکل آمنے سامنے ایکول رشتہ بتایا گیا. تم ان کا لباس ہو، تمہارا لباس، تم ان کے لیے حسن، وہ تمہارے لیے، تم ان کے لیے آرام، وہ تمہارے لیے، تم ان کے لیے سکون، وہ تمہارے لیے. کتنا خوبصورت رشتہ. کوئی مذہب، کوئی فلسفہ، کوئی شاعر ایسے خوبصورت انداز میں مرد اور عورت کے رشتے کو نہیں بتا سکتا جو طریقہ قرآن نے خوبصورت ترین بتایا، بہترین مثال دی. اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے. تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. یعنی صبح کے وقت یہ سب کچھ چھوڑ کر رات تک روزہ پورا کرو. اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اپنے احکام ان لوگوں کے لیے بصراحت اللہ بیان کرتا ہے، توقع ہے وہ غلط رویے سے بچیں گے. اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. روزے میں انسان حلال کو چھوڑتا ہے. کیا بتایا؟ جب حلال چھوڑ سکتے ہو تو کیا حرام نہیں چھوڑ سکتے؟ حرام بھی چھوڑ دو. اسی لیے رمضان کی آیات کے فوراً بعد کیا فرمایا؟ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اور باطل طریقے سے کھانے سے مراد کیا ہے؟
چوری چکاری، غصب، ڈاکہ، رشوت، یہ تمام باطل طریقے ہیں. اور حاکموں کے پاس رشوت نہ پیش کرو کہ تم دوسروں کے اوپر ظلم و زیادتی کر سکو. نہیں. لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعیین اور حج کی علامتیں ہیں. نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو. نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے. یعنی ریچولز اصل چیز نہیں، اصل تو روح ہے. عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ حج کے لیے ایک دفعہ گھر سے نکلتے تو پھر گھر میں دروازے سے نہ آتے، دیوانے پھلانگ کے آتے اور کہتے تاکہ ہماری نیت نہ ٹوٹے. فرمایا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کسی کام سے واپس آنا ہے تو سیدھی طرف سے آؤ. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو. کتنا خوبصورت ہے دین اسلام. دشمنوں سے بھی زیادتی نہ کرو، دشمنوں سے بھی زیادتی نہیں، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. گویا اسلام میں جنگ کی اصل روح کیا ہے؟ جنگ کیوں کرو؟ فتنے کو ختم کرنے کے لیے. بعض لوگ اعتراض کرتے نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اور اسلام نے دنیا کو اپنے قبضے میں کر لیا. تو بات یہ تھی کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ ان لوگوں کے اوپر جو ظلم و ستم ان کے بادشاہ اور امراء ڈال رہے تھے اس ظلم سے انسانیت کو نجات دی جائے. یا یہ کہ تمہارے اوپر کوئی ظلم ڈھانے کے لیے آئے تو اس کے ہاتھ پکڑ لو. اسلام میں کوئی بھکشو ازم نہیں کہ تمہیں ایک مارے تو تم دوسرے بھی مار کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اس پر اسی طرح دست درازی کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی جب جنگ ہوگی تو مال کی ضرورت پیش آئے گی تو اس کے لیے کیا کرو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ورنہ اگر تم اسلحہ تیار نہیں کرو گے اور دشمن کے مقابلے کے لیے سامان فراہم نہیں کرو گے اور اس کام کے لیے تم مال خرچ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ دشمن تم پہ چڑھ دوڑے گا اور اس طرح تمہاری ہلاکت تمہارے اپنے ہاتھوں ہو جائے گی. پھر تمہارا مال تمہارے کس کام آئے گا؟ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو. یعنی جو شخص حج کرنے کے لیے نکلے پھر اسے پورا کرنا چاہیے. اسی طرح عمرہ، یہ نہیں کہ یہاں سے جا کے نیت بدل جائے اور جدہ سے شاپنگ کر کے واپس. اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آ جائے اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے. اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو، کیونکہ جو وہاں رہتے ہیں وہ آئندہ قضا پوری کر لیں گے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضا کیا تھا. اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی یہ جو طریقے سکھائے ہیں ان کی پابندی کرنا ہوگی. یہ مذاق نہیں ہے، دین ہے. حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، آپ کو ہیں. جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے، کیونکہ حج کی نیت صرف انہی مہینوں میں ہو سکتی ہے، اس سے پہلے مثلا آج کل کوئی رمضان میں نیت نہیں کر سکتا حج کی، اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو. اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا.
سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، یعنی صرف کھانے پینے کی چیزیں. عموماً لوگوں کا رواج یہ تھا کہ چونکہ اللہ کے نام پہ نکل رہے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، وہی کھلائے پلائے گا، اور پھر جا کے وہاں بھیک مانگنا شروع کر دیتے. اس دینداری کو کنڈیم کیا گیا کہ نہیں، اگر گھر میں ہے اپنے پاس تو خود ساتھ لے کے چلو. اور پھر ساتھ ہی اس کو بھی کنٹرول کیا گیا کہ یہ نہیں صرف دنیا کے سامان سمیٹنے کو لگ جاؤ، بلکہ سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، تقوی بھی ساتھ لے کے چلنا، کیونکہ کھانے پینے اور استعمال کی دوسری چیزوں سے زیادہ کام آئے گا. بس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو. اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی بزنس بھی ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن نیت حج ہو، بزنس نہیں. بزنس ضرورت ہے، اصل مقصد حج ہے، کیونکہ پرائرٹی ہے نا، پرائرٹی یہ ہے، یہ ساتھ میں بونس ہے. اور اگر انسان بزنس کرنے جائے اور کہے کہ چلو حج بھی اب کر لیتا ہوں تو ٹھیک ہے، وہ بھی ثواب ہے، مگر وہ ثواب نہیں جو اصل حج کا ہے. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام میں دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے. یعنی حج پہ جا رہے ہو عبادت کو تو ساتھ کیا کرو، اپنے بزنس بھی کر سکتے ہو، بزنس ڈیل اگر کوئی کانٹریکٹ وہاں کر سکتے ہو کسی سے تو کر لو. کہیں کوئی چیز تلاش کر رہے ہو، کچھ خرید رہے ہو تو ممانعت نہیں. اسلام ایسا خشک جامد مذہب نہیں کہ اگر آپ دین کی طرف آئے تو آپ کی دنیا ماری جائے. نہیں، دنیا میں تو آپ نے رہنا کیسی ماری جائے گی، کھانا پینا کمانا سب کچھ ہے، اور رزق حلال کمانا تو ویسے بھی ایک عبادت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جمعے تک کے دن جمعے کی نماز پڑھو اور اس کے ساتھ کیا کرو، پھر کاروبار کرو. منع نہیں کیا گیا، لیکن حلال کاروبار کرو، حرام کا نہیں. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس بھی ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، من گھڑت طریقوں سے نہیں. ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو. اہل عرب باپ دادا کے کارناموں کو بڑی خوشی سے بتاتے تھے، فرمایا بس ان کو کم کر دو، اللہ کا نام زیادہ بلند کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جتنا باپ دادا کو یاد کرتے تھے اس سے بھی زیادہ کرو اللہ کا ذکر. لیکن اللہ کو یاد کرنے والوں میں بڑا فرق ہے. کیسے کہ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے. ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ کیسے پکڑتا ہے انسان کو، انسان کی نفسیات. آپ کبھی آزما کے دیکھیے اس کو. آپ حج عمرے پہ جائیں گے نا، لوگ آپ سے کہیں گے دعا کریں ہمارے لیے. آپ پوچھیں کیا دعا، یا کوئی آپ کو لکھ کے دیں گے. اگر آپ غور فرمائیں تو ان میں سے 99% دعائیں صرف دنیا کی ہوگی. کم ہی کوئی آپ کو لکھ کے دے گا کہ میرے ایمان کی دعا کریں، میری آخرت کی نجات کی کریں، میرے قبر کے حساب کتاب کی کریں کہ یہ سب آسان ہو جائے. کیونکہ وہ ہمارا اصل مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارا اصل مسئلہ کیا بن گیا، دنیا. فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے. اسی لیے فرمایا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کو حصہ ملے گا ویسا ہی جو انہوں نے کمائی کی ہوگی. دنیا حاصل کرنے کے لیے کمائی کی ہوگی، دنیا مل جائے گی، اور جو آخرت کو کمانا چاہے گا وہ آخرت کے لیے کوشش کرے گا اور اس کو وہ مل جائے گی. اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ گنتی کے چند روز ہیں، جیسے روزے چند روز ہیں ایسے حج کے بھی چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. وہاں جا کے صرف شاپنگ نہیں بلکہ اللہ کی یاد بھی. پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، یعنی مینا سے. اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کے پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچو، خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، قسمیں کھا کھا کے باتیں کرتا ہے. عموماً ہمارے لیڈرز کا یہ حال ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. آپ دیکھیں اس وقت جو لیڈنگ نیشنز ہیں، یعنی دنیا کو لیڈ کر رہی ہیں،
یہ میں نے ابھی بات کی نا کہ لیڈرز کا عموماً یہ ہوتا ہے، تو جو نیشنز لیڈ کر رہی ہیں دنیا کو، ان سب کا یہی حال ہے کہ ان کو اتھارٹی جو ملی تو انہوں نے ساری کوشش کس پہ کی؟ کھیتوں کو غارت کیا. کس قدر پیسٹی سائیڈز ڈالے گئے ہیں کہ ہمارے کھیت جو ہیں بیکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ دوائیاں جو ان کے اپنے ملکوں میں بین ہیں یہاں استعمال ہوتی ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیاں پیسٹی سائیڈ سیل کر کے ملینز کما رہی ہیں اور ہماری زمینوں کو بنجر بنا رہی ہیں. اور اس کی وجہ سے جو نیچرل سائیکل میں فرق آیا کہ انسیکٹس تباہ ہوئے تو پرندے بھاگ گئے کہ کھانے کو کچھ نہیں، اور پرندے گئے تو پھر اور ایک کے بعد ایک چیز جو ہے وہ ختم ہوتی چلی گئی. پورا انوائرنمنٹ چینج ہو گیا. آپ کبھی بھی دیہاتوں میں جائیں، یہاں تو شاید قریب نہیں ہے، پنجاب کے دیہاتوں میں جائیں تو جہاں صبح بھینی بھینی درختوں کی خوشبو آتی تھی اب وہاں زہریلی دوائیوں کی خوشبو آتی ہے. اور پھر نسل انسانی کو تباہ. یعنی فکر کیا پڑی ہوئی ہے کہ انسان زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو کسی طرح ختم کرو. اتنے ہی انسانوں کو قتل کرنے کے آلات اور ہتھیار اور منصوبے زیادہ بنائے گئے ہیں. باتیں کچھ ہیں، نعرے کچھ ہیں، عملی طور پر پریکٹیکلی کچھ اور تیار کیا جا رہا ہے. جتنے ایٹم بم ہیں اگر اس میں سے چند ایک بھی چل جائیں تو دنیا میں ایک جان باقی نہ رہے، نسل انسانی ساری تباہ ہو کے رہ جائے. جو غذائیں اور جو دوائیاں اور جو چیزیں تیار کر لی گئی ہیں اور جو انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے، یہ سراسر انسانیت کی تباہی کی طرف انسان کو لے کے جا رہا ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ باتیں تو بہت خوبصورت کرتے ہیں لیکن جب ان کو قوت ملتی ہے دنیا میں، یعنی جب وہ دنیا کو لیڈ کرتے ہیں تو انسانوں کو تباہ کرتے ہیں اور فصلوں کو تباہ کرتے ہیں. حالانکہ اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اور جب اس سے کہا جاتا کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پہ جما دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دوسری طرف انسانوں میں ہی کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے. ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ، پورے کے پورے مکمل طور پر. یہ ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب کیا کرو؟ پوری طرح اندر آؤ. ورنہ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ چیزیں جو ہم کو آسان لگتی ہیں وہ تو ہم کر لیتے ہیں، یا جن کے کرنے میں ہمیں دنیا کا کچھ فائدہ ہوتا ہے وہ تو ہم کر لیتے ہیں. لیکن وہ کام جو کرنے ہم کو مشکل لگتا ہے تو چاہے اللہ کا 100 دفعہ حکم کیوں نہ. مثلا رات ہی میں ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ نماز کا لفظ قرآن میں 708 بار آیا ہے، سب سے زیادہ، یعنی جس حکم کی تاکید ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارا اگر دل نہیں مانتا تو ہم کوئی نہیں پڑھتے، ہے نا یہی حال. کیوں؟ ہم کو مشکل لگتی. اسی طرح کوئی اور چیزیں بھی ہو سکتی. تو اصل بات کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بعض حصے کتاب کے مان لیتے ہیں اور بعض کو انکار کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ مکمل اندر آ جاؤ. آپ دیکھیں اگر آپ گاڑی پر آدھے ٹانگ باہر رکھیں اور آدھی اندر رکھیں، ٹانگ تو کیا کپڑا بھی آدھا باہر لٹکا دیں پھر دیکھیں کہ ہوتا ہے کیا. اسی طرح کشتی میں ایک ٹانگ اندر رکھیں اور ایک سمندر میں رکھا کریں کہ ٹھنڈا پانی یا مزے سے چلوں گی، تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. کسی بھی چیز میں انسان جب ہاف ہارٹیڈلی جاتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کام صحیح طور پہ کر پاتا. اسلام کو بھی جب تک ہم اپنی روح اور جان اور دل کے ساتھ ایکسپٹ نہیں کرتے اس وقت تک اسلام کا لطف نہیں اٹھا سکتے. تو حکم کیا ہے؟ مان جاؤ، قبول کر لو، پورے اندر آ جاؤ. دیکھو کچھ قربانیاں تو ہوں گی لیکن اس کا جو لطف اور اس کا جو نتیجہ پاؤ گے وہ بے مثال ہوگا. اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، یعنی سایہ کرے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ جائے اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں. پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اللہ اسے کیسی سخت سزا دیتا ہے. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی دل پسند بنا دی گئی ہے. یعنی کافروں کے لیے جنت کہاں ہے؟ دنیا ہی میں ہے، لہٰذا وہ پوری طرح اس کی اٹریکشن کا شکار ہیں. بندہ مومن ان سب چیزوں کو صرف استعمال کی نظر سے دیکھتا ہے. مثلاً ہم سب یہاں آتے ہیں روز، کتنا خوبصورت ہال ہے، کتنے بڑے بڑے کمکمے لگے ہوئے ہیں، کتنی خوبصورت دیواریں، بڑا اچھا پلیزنٹ ایٹماسفیئر ہے. یہاں آنے کا اگر مقصد کسی کا یہ ہو کہ میں ذرا اچھے ایٹماسفیئر میں 2 گھنٹے گزار دوں تو یہ اس کی نالائقی ہوگی. اور اگر کوئی اس لیے آتا ہے کہ ایک اچھے فضا میں بیٹھ کے زیادہ اچھی طرح قرآن سمجھ لوں
تو یہی یہ ماحول اس کے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک شکر گزاری ہے. تو دین کے معاملے میں کسی بھی اچھی چیز کو استعمال کرنا ناپسندیدہ نہیں. ہاں بات یہ کہ آپ اس میں نہ کھو کے رہ جائیں، اس میں نہ اٹک کے رہ جائیں. اصل چیز کس پہ کنسنٹریشن رکھیں کہ جس مقصد کے لیے میں آتی ہوں وہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی دن ہمیں یہاں اندر نہیں باہر بٹھایا جائے، تو اس صورت میں بھی ہمیں اس لیے نہیں گھر واپس چلے جانا کہ نہیں میں تو وہ کمکمے دیکھنے کو آتی تھی، وہ شینڈلیئر دیکھتی تھی، وہ آج ہے نہیں تو میں کس لیے جاؤں اندر. نہیں، کوئی ہم کو سڑک پر بھی بٹھا دے تو ہمیں تو وہاں بھی بیٹھنا ہے، اللہ کی بات کرنی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے بھی حالات ہوں ہم اس کے نام پہ جمع ہوئے ہیں، ہمیں جمع ہوتے رہنا ہے. ہم اس کے لیے حاضری دے رہے ہیں، ہم کسی کمرے کے لیے حاضری نہیں دے رہے. یہاں ہماری نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے. تو اس لیے یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ بیچ میں، یعنی جیسے بادام ہے تو اصل گری چھوڑ کے چھلکوں پہ بھی نیچے ہوئے ہیں، چھلکوں ہی کو دیکھے جا رہے ہیں. تو جو لوگ جن کے دل میں دنیا کی محبت ہے وہ اللہ کا کلام سننے کے بجائے ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. کافروں کے لیے دنیا میں ہر چیز میں اٹریکشن ہے. مومن دنیا کی ہر چیز کو ضرورت سمجھ کے استعمال کرتا ہے، چاہے وہ اعلیٰ ترین ہو چاہے وہ حقیر ترین ہو، جس چیز سے ضرورت پوری ہو جائے. دنیا مومن کے لیے ضرورت کی چیز ہے، کافر کے لیے زینت ہے، اور اس کے دل کو کھینچنے کا سبب ہے اس کی جنت. جیسے ایک حدیث میں بھی آتا نا کہ دنیا کافر کی جنت ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی کافر جو دنیا کو جنت سمجھتے ہیں وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے. وہ ایمان والوں کو بھی بہت مل سکتا ہے اور کافروں کو بھی بہت. کسی شخص کو بہت رزق کا مل جانا یہ معنی نہیں رکھتا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راہ راست پر بشارت دینے والے اور گمراہی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے. اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہ گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ جنت کمانا آسان کام ہے، حالانکہ تم پر ابھی وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پہ گزر چکا. ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. جنت کا راستہ حفت الجنت بالمکارہ، ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے کہ جب تک انسان اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کرتا اس وقت تک جنت پہ پہنچنا مشکل ہے. مثلاً آپ یہاں بیٹھے ہیں، اب اتنی دیر ہوگی، ٹانگیں بھی تھک گئی، بس جلدی ختم ہو جائے کیونکہ بہت وقت ہو گیا. نہیں، اپنے نفس کو کنٹرول ضبط کر کے تھوڑا سا وقت اور لگا کے اسے پورا کرنا ہے، کیونکہ دل تو یہی چاہتا ہے انسان گھومے پھرے، کھائے پیے، سوئے، آرام کرے، ادھر ادھر جائے، مرضی کے کام کرے. لیکن اگر انسان جنت چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ کہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا باندھ کر بھی رکھے. اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی اللہ کی مدد قریب ہے، رات گزرنے والی ہے، دن آنے والا ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، یہ ہمیشہ ہی لوگوں کا سوال رہا، کیا کرے، کہاں کرے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں دینا بھی ایک تجارت ہے. اس میں اگر بہترین جگہ پر دیا تو اس تجارت کا زیادہ پروفٹ ہوگا. لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر. پہلا حق کس کا ہے؟ والدین. حدیث میں آتا ہے انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال سب تم اپنے باپ کے ہو. باپ اپنے مال، تمہارے مال میں سے جو لینا چاہے لے سکتا ہے، لیکن عموماً بیچارے لیتے نہیں، دیتے ہی رہتے ہیں. رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پہ خرچ کرو.
اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. کتنا خوبصورت اصول دیا گیا. عموماً انسان کی پریشانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے. ہم ایک کام کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہوا، بس اب تو آگئی قیامت. کیوں نہیں ہوا؟ ہماری مرضی کے خلاف کیوں ہو گیا؟ تو اس موقع پر انسان کو کیا سکھایا گیا؟ ہو سکتا ہے ایک کام تمہیں بہت پسند ہو، تمہاری اس میں بہت مرضی ہو، لیکن الٹیمیٹلی وہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم تو صرف ظاہر دیکھ رہے ہو، پیچھے کی چیز تم کو نظر نہیں آ رہی. جیسے اس وقت ہماری لمیٹڈ آئیز کو اس کمرے کے باہر کی چیز نظر نہیں آ رہی ہے نا. تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی پسندیدہ چیز نہ ملے تو صبر، اللہ کا فیصلہ قبول. اور اگر کوئی چیز پسندیدہ چلی جائے تو بھی اللہ کا فیصلہ، کوئی بات نہیں، اسی میں بھلائی ہوگی. مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میری مرضی کی چیز کیوں چلی گئی، لیکن اللہ کی مرضی یہی تھی، وہ اس سے بہتر چیز دینا چاہتا ہے، یا اس چیز کو لے کر تمہیں اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ عام طور پہ ہم اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. جب کوئی تکلیف آتی ہے نا تو زیادہ دعائیں کرنے لگتے ہیں، عبادت زیادہ کرنے لگتے ہیں، ہوتا ہے نا. تو اب کیا ہوا کہ یہ جانا دنیا کے لحاظ سے تو نقصان دہ ہوا، لیکن آخرت کے لحاظ سے بڑے اجر اور ثواب کا سبب ہوا. تو اس لیے کوئی چیز آئے یا جائے، بندہ مومن اللہ کی رضا اور فیصلے پہ راضی رہتا ہے اور وہ ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے. وہ گلے شکوے کر کر کے اپنے اجر ضائع نہیں کرتا. کیوں لے لیا اللہ نے یہ، کیوں ایسا ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، ہر چیز پہ کیوں نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے. اور غم تو کہتے ہی ہیں اللہ اور بندے کی مرضی کے فرق کو. جب اللہ کچھ چاہتا ہے اور بندہ کچھ اور چاہتا ہے تو اریٹیشن پیدا ہوتی، بے چینیاں جنم لیتی ہیں، ڈپریشن آتے ہیں، غم ہوتا ہے. جب انسان اللہ کی مرضی پہ اپنے آپ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تو نے یہ چاہا، میں بھی یہی چاہتی ہوں، میں راضی ہوں اے میرے رب. آپ دیکھیں چوٹ لگے گی بھی تو جلدی مرہم لگ جائے گا. اور اگر آپ کہیں نہیں میں نہیں راضی، میں نہیں راضی، نہ رہے راضی. ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے چاہا. تمہارے چاہنے سے وہ بدل تو نہیں جائے گا، لیکن اجر بھی کوئی ہاتھ نہیں آئے گا. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا، حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، قتل کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن فساد پھیلانا اس سے بڑا گناہ ہے کہ لوگوں کا چین لوٹ لیا جائے. اور وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں. خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، جنہوں نے خدا کی راہ میں گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے. لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں حرام ہے؟ یہ جو کہا گیا بڑی خرابی ہے، بڑا گناہ ہے، تو یہ ثواب کی بات ہے، یہ پھر حلال ہے. کوئی بھی گناہ والی چیز حلال ہوتی ہے؟ کل فیہما اسم کبیر، کبیرہ گناہ ہے، تو حرام کی کیا بات کرتے ہو؟ آپ یہ عام طور پہ لاجک سنیں گے لوگوں سے. لوگ کہتے ہیں قرآن میں کوئی نہیں لکھا ہوا شراب حرام ہے، حرام کا لفظ کوئی نہیں. تو جب کہا جائے اسم کبیر، بڑا گناہ ہے، تو وہ جو بڑا گناہ ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے. اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، یعنی وہ وقتی طور پہ پی کے جو نشہ وغیرہ آ جاتا ہے وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. ان کا گناہ وہ وقتی لطف اور لذت اور سرور سے بہت زیادہ ہے. پوچھتے ہیں راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہاں خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اسے خرچ کر دو، بچا بچا کے بہت نہ رکھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گل سڑ جاتا ہے. آپ دیکھیں جو کھانا ہم کھاتے ہیں اگر ہمارے اندر ہی رہتا جائے تو کیا حال ہو، ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. جو کھانا ہم کو ملتا ہے اور ہم کھا لیتے ہیں، اگر وہ ہم کھائے رکھیں
اندر سے باہر کچھ نہ جائے تو کیا ہوگا؟ پیٹ پھٹ پڑے گا، مر جائیں گے، ہلاکت ہوگی. اسی طرح اگر سارا مال سمیٹ کے اپنے ہی پاس رکھ لیں اور آگے اللہ کی راہ میں کچھ بھی نہ دیں تو کیا ہوگا؟ اس میں بھی ہلاکت ہے، معاشرے کی ہلاکت ہے. جب امیر امیر تر ہو جاتا ہے، غریب غریب تر ہو جاتا ہے، سخت فساد جنم لیتا ہے، چوری، قتل، ڈاکے، بدامنی ہو جاتی ہے. اس لیے جو زائد ضرورت چیزیں ہیں ان کو نکالو اللہ کے راستے میں، جو تمہیں خود استعمال نہ کرنی ہے اور نہ کبھی کرو گے. کسی ضرورت مند کو دو کہ وہ اپنا وقت پورا کرے. اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، یہ کوسچن. دیکھیں کہ اگر یہ قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تو اس طرح کے کوسچنز نہ آتے اور پھر جواب اللہ کی طرف سے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں ہر رنگ ہے نا، ہر رنگ کوسچن آنسرز بھی ہیں. تو اس لیے علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ کوسچنز بھی ہیں. پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا کریں، کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی کرو. کتنا خوبصورت جواب دیا گیا. تم کو پتا ہے ان کے لیے اچھا کیا ہے، اس لیے وہی کرو جو ان کے لیے اچھا ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں. آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پہ عیاں ہے. اللہ کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے. کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے گا، ان کے ماں باپ تو قبر میں پڑے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے، وہ زندہ ہے، اس کو کبھی نیند اور اونگ بھی نہیں آتی. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا. مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے مثلا کسی ہندو وغیرہ، ان سے نکاح نہ کرنا جب تک کہ ایمان نہ لے آئیں. ہاں مسلمان ہو جائیں تو گویا وہ انہوں نے کبھی شرک کیا ہی نہ ہو. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی مشرکوں سے شادی بیاہ کیوں نہ کرو کہ کہیں تم بھی شرک میں نہ مبتلا ہو جائے. کیونکہ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے وہ چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں. ان کی پوجا پاٹ دیکھ دیکھ کر تم بھی اس کے شدائی نہ ہو جاؤ. اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. لیکن افسوس یہ کہ ہم ہندوؤں سے شادی تو نہیں کرتے مگر ان کی رسمیں خوب کرتے ہیں. ایک ایک انڈین مووی میں دیکھ کر کہ کہاں مہندی کی رسم میں کیا کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں، وہ سب اپنے کلچر میں درآمد کر رہے ہیں. پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے، یعنی عورتوں کو جو پیریڈز ہوتے ہیں اس کا کیا حکم ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے. کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ. قریب جانے سے مراد کیا ہے کہ فزیکل ریلیشن نہ ہو جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے. پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جس طرح اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، دوسرے طریقوں سے نہیں، غلط طریقوں سے نہیں. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو برائی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. اس پر عورتیں بڑا غضبناک ہوتی. ہمیں کھیت سے تشبیہ دی. آپ دیکھیں کہ کبھی کھیت میں جا کے کسی کا دل نہیں خوش ہوا. کھیت قیمتی چیز نہیں ہے. زمین پر تو لوگ جان دے دیتے ہیں. اور جب اتنی قیمتی چیز سے، آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ جو ایکسپینسو چیز ہے، ویلیوبل، وہ کیا ہے؟ پراپرٹی، زمین، لینڈ. تو عورت کو اتنی قیمتی چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور عورتیں ناراض ہیں. شیطان کیسے کیسے ورغلاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس پر جو پیداوار ہوتی ہے اس سے کیا دل خوش ہوتا ہے. کسی باغ میں چلے جائیں، کسی کھیت میں چلے جائیں، اور اگر واقعی بہت خراب چیز ہے تو آپ کے نام اگر کوئی پراپرٹی تو چھوڑ دیں اس کو ایسے ہی. فرمائیں جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ. مراد اس سے یہ کہ شوہر کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنی بیوی کو ایک قیمتی چیز سمجھ کے رکھے، اور بیوی شوہر کے دل بہلانے کا بھی ایک ذریعہ. اور اس میں بھی عورتیں ناراض ہوتی. کیوں؟ تو آپ دیکھیں کہ عورت کی فطرت میں ہے بننا سنورنا، خوبصورت لگنا. اگر وہ خوبصورت لگتی ہے اپنے شوہر کے لیے تو انجوائبل چیز ہے، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے. اگر مرد کے لیے مقابل مرد ہوتا تو زیادہ اچھی بات تھی. داڑھی مونچھوں والا اس کے سامنے ایک اور ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. نہیں، اللہ نے عورت کو خوبصورت لطیف جذبات کے ساتھ رکھا، حسین بنایا، اور عورت کے اندر ایک فطری جذبہ رکھا بننے سنورنے کا. تو وہ عورتیں جو عورت کی بجائے مرد بن کے جینا چاہتی ہیں وہ اپنے آپ کو بڑی نعمتوں سے محروم کرتی ہیں.
اس لیے کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو اور مرد بننے کی کوشش نہ کریں. عورت عورت بن کر ہی خوبصورت نظر آتی ہے. عورت عورت بننے میں ہی اس کی زندگی زیادہ اہم ہے. وہ عورتیں جو فزیکلی یا اپنے کسی بھی کام کے اعتبار سے مرد کے مقابل آنا چاہتی ہیں، وہ اپنی حیثیت، اپنی شخصیت، اپنی پرسنالٹی کو گنوا بیٹھتی ہیں. اس لیے عورت کا اصل حسن عورت ہونا ہے اور اسی میں اس کو قدر کرنی چاہیے. یہ مغرب نے اس کے اندر احساس کمتری پیدا کر دیا اور اس کو مرد سے کمپیئر کیا. کیوں؟ ہم تو ایک انڈیویجول ہیں، ہم کیوں کمپیئر کریں مرد سے اپنے آپ کو؟ کیا ہم اپنے آپ کو فرشتوں سے کمپیئر کریں؟ نہیں، ہمیں تو فرشتوں سے سجدہ کروائے گا. ہم تو فرشتے بھی نہیں بننا چاہتے، اس سے زیادہ افضل ہیں. ہم جن بھی نہیں بننا چاہتے، ہم جانور بھی نہیں بننا چاہتے. ہمیں تو اللہ نے انسان بنایا اور مرد اور عورت دو شکل میں اٹھایا، ہمیں انڈیویجول الگ بنایا. ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم مرد بننے کی کوشش کریں، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح اور کامیابی کا مجدہ سنا دو. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. یعنی کسی ایسی بات پہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ میں نیکی کا فلاں کام نہیں کروں گی. قسم کھائیں کسی موقع پر، نیکی سے رکنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے کبھی بھی. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو اللہ ان پہ گرفت نہیں فرماتے. نہیں جو قسم سے ایسے نہیں، قسم سے ویسے نہیں، جو تقیہ کلام کے طور پہ قسم ہے اس پہ پکڑ نہیں، لیکن ارادتاً کھائی ہوئی قسم پہ پکڑ. مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باس پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی وارننگ، مہلت. 4 مہینے انتظار ہوگا اور بس. یعنی اگر کوئی شوہر یہ قسم کھا لے، پہلے تو کہا نا ایسی قسم نہیں کھاؤ، اگر کوئی شوہر یہ کھائے میں اپنی بیوی سے ہی بات کروں گا، پر میں اب 4 مہینے تک انتظار ہے. اگر رجوع کر لو، بات کرنا شروع کر دو تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو پھر طلاق دے دو اور پھر جان لو کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی عورت کو 4 مہینے سے زیادہ لٹکایا نہیں جا سکتا کہ ایک شوہر اس سے بات بھی نہ کرے اور نہ اس کے حقوق ادا کرے. یا تو اس کے پورے حقوق دینے ہوں گے یا پھر یہ آسان طریقے سے الگ کرنا ہوگا یا اس سے بات چیت کرنی ہوگی. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھے عدت. ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا فرمایا ہو اسے چھپائیں. یہ 3 مہینے کی مدت اسی لیے رکھی گئی کہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو پریگننسی واضح ہو جائے. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے کہ وہ اس پریگننسی کو لیے کسی اور مرد سے نکاح کر لیں. عدت میں نکاح حرام ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ کسی کا اور کسی اور کے نام جا منسوب ہو. اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں. یعنی ایک شوہر نے طلاق دی ایک اور پھر وہ کہتا رجوع کرے تو ان 3 مہینوں کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. یعنی عورتوں اور مردوں کے حقوق ایک دوسرے کے لیے برابر ہیں. ہاں مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. کیوں؟ ان کی جسمانی قوت کے اعتبار سے اور ان کی کمائی کے اعتبار سے. آپ بہت سی عورتیں اس پہ بھی ناراض ہوتی، مردوں کو کیوں ایک درجہ حاصل ہے؟ چلے ٹھیک ہے ایک درجہ وہ آپ حاصل کر لیں، آپ مرد بن جائیں ان کو عورت بنا دیں، پھر ٹھیک ہوگا. آپ دیکھیں کہ مرد کو جب اللہ نے ایک اتھارٹی دی، ایک درجہ بس دیا، بہت زیادہ بھی نہیں دی، اور ماں بنا کے آپ کو مرد پہ 3 درجے زیادہ دیے. وہ ہم کو بھول جاتا ہے اس غصے میں. آپ کو یاد ہے کہ جب ماں بنتی ہے عورت تو ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، سب سے اچھا سلوک کس سے کروں؟ فرمایا ماں سے. پھر پوچھا، فرمایا ماں سے. تیسری دفعہ ماں سے. گویا 3 درجے زیادہ ملے. چوتھی دفعہ باپ کا حکم. کیوں؟ اس لیے کہ ماں یہاں قربانی زیادہ کر رہی. یہاں شوہر اور بیوی کے درمیان جو ایک درجہ شوہر کو زیادہ دیا، وہاں شوہر قربانی زیادہ کرتا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے اور لا کے وہ رقم بیوی کو دیتا ہے اور بیوی اس کو استعمال کرتی. ٹھیک ہے کچھ نہیں بھی دیتے ہوں گے، اس سے بڑی شکوہ ہے عورتوں کو اور ہونا بھی چاہیے، لیکن عموماً آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنی خرید و فروخت ہے بازاروں میں اکثریت عورتوں ہی کی خرید و فروخت کرتی نظر آتی. کپڑے کی دکانیں ہو، جیولری ہو، اور حتیٰ کہ اب تو بڑے بڑے بزنس عورتوں نے سنبھالے ہوئے ہیں. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد پہ جہاد فرض کیا، مرد پہ جمعہ فرض کیا، مرد پہ 5 وقت مسجد میں نمازیں فرض کی. پھر اسی طرح یہ کہ اس کو جسمانی لحاظ سے طاقت دی تاکہ وہ گھر والوں کو پروٹیکٹ بھی کرے. اگر اسے عورت کے برابر رکھا جاتا تو جب کوئی ایمرجنسی ہوتی تو پروٹیکٹ کون کرتا؟ گھر میں چوہا کون مارے، کاکروچ کون بھگائے، چھپکلی کون دور کرے ہیں؟ اگر وہ بھی عورت کی طرح کمزور نازک نازک دل کا ہوتا بیچارہ
تو پھر کیا ہوتا؟ تو یہ اتھارٹی دے کے اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ ایسے موقع پہ مرد کو اٹھنا ہوگا، اس کو کام کرنا ہوگا، بڑے بڑے بھاری کام اس کی ذمہ داری، عورت کو آزاد کر دیا گیا. اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے. الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا جائے. یہ بار بار کی طلاقیں نہیں، بس ایک طلاق، 3 مہینے انتظار، رجوع کر لیا، پھر طلاق. اگر 2 دفعہ طلاق دے چکے ہیں تو اب تیسری مرتبہ اگر دے دی تو پھر دوبارہ عورت واپس نہیں آ سکتی. اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو. ایسی شکایت ہے ہم کو کہ عورتوں کے حقوق ہی کوئی نہیں ہے اسلام میں، بڑی مظلوم ہے بیچاری. نہیں، فرمایا اگر ڈھیروں مال بھی تم دے چکے ہو اور طلاق دے دی تو وہ سب عورت کا ہو گیا، واپس نہیں لے سکتے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے. وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کا ہی حکم کبھی سنا؟ کتنے مرد ہیں جنہوں نے قرآن کا ہی حکم پڑھ یا سن رکھا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. لہٰذا جب سنا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، تو عمل کیا کریں گے بیچارے. البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ دونوں حدود الہی پہ قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. خلا کا حکم بتایا گیا کہ اگر عورت تنگ ہے، نہیں رہنا چاہتی اور جینوئن ریزن کی وجہ سے، تو پھر کیا ہے، شوہر کو کچھ دے کے اپنے مال میں سے اپنی جان چھڑوا لے. لیکن یہ گھر میں نہیں ہوگا، عدالت کے ذریعے ہوگا. یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. اور جو لوگ حدود الہی سے آگے بڑھیں وہی ظالم ہیں. پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے. تب اگر پہلا شوہر یہ عورت دونوں خیال کریں کہ حدود الہی پہ قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنے میں مذائقہ نہیں. یعنی پھر بھی شرط کیا ہے کہ ایک دوسرے کے حق ادا کریں گے، فرائض پورے کریں گے. اور اگر پہلے والا کھیل کھیلیں گے تو دوبارہ پھر نکاح کی زحمت نہ فرمائیں. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں حلالہ کی بات ہو رہی ہے. اصل میں حلالہ کرانے والا، کرنے والا، اس پہ لعنت کی گئی ہے. جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا جا سکتا. حلالہ ہوتا ہے وہ کس طرح کہ اگر کسی کو طلاق ہوگی عورت کو اور وہ کہیں اور شادی کر لیتی، پھر وہ شوہر فوت ہو جاتا ہے یا اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے، تو پھر یہ عورت پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ جا سکتی. لیکن آرٹیفیشلی یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے فساد کا اندیشہ ہے. ہو سکتا ہے دوسرے شوہر کو عورت بہت پسند آ جائے اور وہ چھوڑنا ہی نہ چاہے. اب یہ ان دونوں مردوں کی آپس میں لڑائی جنگ شروع ہو جائے تو معاشرے میں ایک اور قتل ہو جائے خدا نہ خواستہ. تو اس لیے کیا کہا گیا، یہ لعنت کی گئی ہے کہ آرٹیفیشلی یہ کام نہ کرو. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو، بھلے طریقے سے، بےزتی کر کے نہیں، بھلے طریقے سے، عزت سے، یا بھلے طریقے سے رخصت کرو. ہمارے یہاں کیا ہے، کئی ایسی تکلیف دہ مثالیں سامنے آتی ہیں کہ اگر آدھی رات کو شوہر غضبناک ہوا اور طلاق دیا تو پکڑ کے گھر کا دروازہ کھول کے عورت کو باہر دھکیل دیتے ہیں. سراسر ظلم ہے جس پر اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس گناہ کے جرم میں اسے زندہ گاڑا گیا، تو کیا گھر سے نکالی عورت کے اس سے نہیں پوچھا جائے گا تمہیں کس قصور میں اس طرح آدھی رات کو باہر دھکا دیا گیا. تو اس لیے مردوں کو اگرچہ اللہ نے طاقت دی اور ایک درجہ دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عورت کو ذلیل کر کے گھر سے نکالیں. ٹھیک ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہے، اختلاف ہے، نہیں بنی، آسان طریقے سے رخصت کرو جیسے کسی مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے. یہ ہے اسلام کا حسن. اور ہمارے یہاں کیا ہے، پہلے گھر بھجوا دیا جاتا ہے اور پھر گئی ہوئی عورت بغیر کسی ریزن کے پیچھے سے طلاق نامہ بھیج دیا جاتا ہے. کیسے کیسے ظلم ہے. جاہلیت کے زمانے میں تو زندہ گاڑ دیتے تھے نا، اور اب مینٹلی ٹارچرڈ خواتین کو جس طرح زندہ گاڑا ہوا ہے وہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی لے سکتا ہے. دنیا میں تو شاید کوئی عدالت یہ انصاف کروا نہ سکے. فرمایا محض ستانے کی خاطر انہیں مت روکنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پہ ظلم کرے گا. اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ. بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظما سے تمہیں سرفراز کیا. تم تو امت وسط ہو، دنیا کی رہنما ہو، تم اپنی عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے.
وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے پر باہم نکاح کرنے پہ راضی ہوں۔ یعنی اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اسے دوسری جگہ شادی کرنے سے مت روکو۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ تم نے اگر روکنے کی کوشش کی تو کتنے فساد ہوں گے۔ جو باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں، یعنی جو پوری کرنا چاہے مدت، فرض نہیں ہے لیکن 2 سال تک پلایا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے کھانا کپڑا عورتوں کو دینا ہوگا۔ یعنی اگر عورت طلاق لے چکی ہے لیکن بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو شوہر پھر بھی نان نفقہ دے گا۔ کس طرح عورت کے حق کو پروٹیکٹ کیا گیا؟ کہا یہ کہ بغیر کچھ دیے کئی سال ماں باپ کے گھر میں بٹھا دیتے ہیں، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا، کسی دائی وغیرہ سے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، پلایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پہ ادا کرو، یعنی اس کی اجرت دو، یہ نہیں کہ تم اس میں پھر منمانی کرو، دودھ پلوا کے غائب۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے، کسی کی مزدوری ماری تو قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، عدت کی مدت۔ مطلقہ کی عدت 3 ماہ ہے، بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن۔ کہ جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں بھلے طریقے سے جو چاہے کریں، شادی کریں، ماں کے گھر رہیں، سسرال رہیں، جہاں چاہے رہیں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ ہے عورت کی آزادی۔ ہمارے ہاں کیا ہے، نہ اسے شادی کرنے دی جاتی، نہ میکے جانے دیا جاتا ہے، نہ اور کوئی اس کی مرضی کا کام کرنے دیا جاتا، ساری زندگی زندہ گاڑ دی جاتی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انہیں اختیار ہے، یہ عورت کو کیا ہے، آزادی ہے اپنی ذات کے معاملے میں اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، غلط اور حرام کام نہیں، معروف طریقے سے جو چاہے کرے، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں کرو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یعنی عدت میں شادی تو نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن پروپوز کیا جا سکتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، یعنی دل کے خیالات پہ پکڑ نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اتفاق ایسا ہوتا ہے وہ کہیں اور بیاہی جاتی، پھر اتفاق ایسا ہو جاتا ہے وہ شوہر فوت ہو جاتا ہے یا طلاق ہو جاتی۔ اب یہ پہلے والا جو مرد ہے وہ پھر اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اب کیا اسے انتظار کرنا ہوگا 4 ماہ 10 دن، پھر اس کے بعد اس سے شادی کرنی ہوگی۔ لیکن اگر اس کا خیال آ رہا ہے دل میں یا اسے اشارے کنائے میں پروپوز کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں گناہ کی بات نہیں، کیونکہ دل تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، چھپ کے دوستی نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئی یا مہر مقرر ہو، یعنی خالی نکاح ہوا تھا پیپر پہ، رخصتی نہیں ہوئی، لڑکی باہر تھی یا لڑکا کہیں اور دوسرے ملک میں تھا، اور اب کیا ہوا، بعض اوقات مہر مقرر ہوتا ہے بعض اوقات نہیں، تو اس صورت میں بھی انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے۔ یعنی دونوں نے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی، صرف پیپر پہ یا کسی بھی طریقے سے نکاح ہوا، تو پھر بھی کیا ہے، پھر بھی عورت کو کچھ ملے، کیونکہ وہ اس کے نام کے ساتھ جو وابستہ ہوئی تھی۔ کس طرح اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ خوشحال آدمی اپنی قدرت کے مطابق، غریب اپنی قدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، ذلیل رسوا کر کے نہیں۔ یہ حق ہے نیک آدمیوں پر
اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی لیکن مہر مقرر ہو چکا تو اس صورت میں آدھا مہر دینا ہوگا، خواہ رخصتی کے بغیر ہی طلاق ہو۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور کہے چلو میں اس کے گھر میں تو نہیں گئی، اب اس کا پیسہ لے کے کیا کروں گی، جانے دو، تو یہ نہ لے۔ یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے کہ وہ کہے کہ اچھا آدھا کیا چلو پورا ہی دے دیتا ہوں، تو دینے میں کوئی حرج نہیں، دے دینا چاہیے اس کو۔ یہ دیکھیں نا احسان کا معاملہ، دونوں طرف سے احسان کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو، مردوں کو نرمی کرنے کا کہا جا رہا ہے، تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے حسن اخلاق کو نہ بھولو، فیاضی نہ بھولو۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، خصوصاً ایسی نماز کی جو درمیانی نماز ہے، یعنی جب ہوتے طلاق وغیرہ کے مسئلے مسائل جھگڑے آتے ہیں تو نمازیں بھی جاتی ہیں، ایسے ایسے فساد گھروں میں اٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، وہ جھگڑے اپنی جگہ، نماز کا وقت ہے تو اٹھو نماز پڑھو اور نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی۔ اس کو نماز اثر کو کہا گیا کیونکہ اس وقت دن جانے کا وقت ہوتا ہے اور کام بھی زیادہ وائنڈ اپ کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہا اس کی کیئر کرنا۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ بتایا جائے، بہت عاجزی کے ساتھ، اکڑ کے، اور اس طرح نہیں کہ دماغ کہیں ہو دل کہیں ہو، نہیں، عاجزی کے ساتھ۔ بدامنی کی حالت ہو، خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، کسی حال میں نماز معاف نہیں۔ اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے پہلے تم ناواقف تھے، یعنی عام حالات میں پراپر طریقے سے پورے ریچولز کے ساتھ نماز ادا کرو۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کیوں وہ بدامنی میں بھی تو چل کے نماز پڑھ سکتے تھے اشاروں سے، تو گھر میں پڑھے تو کیا ہوا، اللہ بھی وہی اور نماز بھی وہی، نہیں، ایسی حجتیں مت کرو۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے۔ یہ پہلے حکم تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا کیونکہ بعد میں وراثت مل گئی عورت کو۔ اور وہ گھر سے نکالی نہ جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں۔ اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس کو متع طلاق کہتے ہیں کہ طلاق کے وقت عورت جب گھر چھوڑ کے جا رہی ہو، اپنی چیزیں تو بیچاری لے جا رہی ہے، تم تحفتاً بھی کچھ ساتھ دو، ٹھیک ہے، نہیں اکٹھے رہنا تو لڑنے کی کیا ضرورت ہے، الگ ہو جاؤ اچھے طریقے سے۔ اور مرد کو کیا کہا جا رہا ہے، کچھ دے کے رخصت کرو کہ وہ جو غم ہے دل میں جانے کا وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے۔ احسان احسان، اور ہم اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پہ کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ موت سے بھاگنا کام نہیں آتا۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، جہاں وہ پہنچے تھے بھاگ کے ادھر بھی مار دیا گیا۔ انسان کسی بھی زمین پر ہو، موت آئی ہے تو رک نہیں سکتی، اس لیے کبھی نہیں کہنا چاہیے کاش وہ فلانی جگہ نہ جاتا۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی تاکہ انہیں بتایا کہ دیکھو تم بھاگ کے آئے تھے نا، تو مرے پڑے رہے تھے، یہاں موت سے بھاگنا ممکن نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان لو اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کر دے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو الدہداء نے جب یہ آیات سنی تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہے ہیں، میرے پاس کھجوروں کے 2 باغ ہیں، ایک اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، اور وہ باغ جس میں 600 کھجوروں کے درخت تھے، 600 درخت، اسی میں ان کا گھر تھا، میٹھے پانی کا چشمہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت انکریج کیا اور فرمایا کم من غدک رواح ودار فیاح لأبی الدہداء، کھجوروں کے کتنے ہی بے شمار درخت اور کشادہ محلات ابو دہداء کے لیے تیار ہیں، یعنی جنت میں۔ اور آپ دیکھیں کہ ابو دہداء نے کیا کیا، واپس جا کر باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں، ام دہداء کی ماں باہر آ جاؤ، میں نے اپنا یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ اور بیوی دوڑتے ہوئے نکل آئیں، اے دہداء کے باپ، تم نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔
کیا ہم عورتیں ایسی ہیں؟ ہم تو لڑنے کھڑے ہو جائیں. تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ ہم سے پوچھے بغیر اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہے. واہ. اور یہی وجہ ہے آج ہمارا حال یہ ہے. صحابہ کرام میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور وقف کرتا تھا, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب کچھ دنیا کے لیے ہی سمیٹ کے رکھنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے امت مسلمہ زوال کا شکار ہے. فرمایا گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے, بڑھانا بھی, اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. وہاں جا کے لے لینا, ضائع نہیں ہوتا. پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا. انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا, ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے. پھر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے, اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے تو ہم زیادہ مستحق ہیں, وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں. نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو چن لیا. اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی کہ اللہ کے ہاں لیڈرشپ کا معیار مال نہیں, کیا ہے؟ جسمانی اور ذہنی اہلیت. اللہ کو اختیار ہے اپنا ملک جس کو چاہے دے, جسے چاہے بادشاہت دے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے, سب کچھ اس کے علم میں ہے. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے, جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں, اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے. جو کوئی اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں, میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے. ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے, مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے, اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکے. جیسے ہم اس سے کہہ دیا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے, انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر, ہمارے قدم جما دے, اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر. آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا, اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا, اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا, اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا. اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں, اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفر